خفیہ کانفرنس۔ خان رحمان غصے کی حالت میں تھے۔ ان کی بیوی شہناز بیگم بچوں سمیت چند دن کے لیے اپنے والدین کے ہاں چلی گئی تھیں۔ وہ ہر کام وقت پر کرنے کی عادی تھیں۔ وہ ظہر سے کھانا بھی عین وقت پر تیار کر لیا کرتی تھیں۔ ٹھیک 2 بجے کھانا میز پر لگا دیا جاتا تھا، لیکن آج 3 بج رہے تھے اور کھانا میز پر لگنا تو دور، ابھی باورچی خانے سے آیا بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شاید غصے کے عالم میں تھے۔ آخر جب ان کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا تو انہوں نے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ ظہور تقریباً دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جی سر، فرمائیے۔ سرکار کے بچے 3 بج چکے ہیں۔ جی 3 بج چکے ہیں، ظہور گھبرا کر بولا۔ ہاں، کھانا اب تک تیار کیوں نہیں ہوا؟ جی وہ کم بخت، ظہور اٹک کر بولا۔ یہ تم کم بخت کس کو کہہ رہے ہو؟ گوشت کو، گلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ظہور گڑ گڑایا۔ اسے اپنی شامت نزدیک نظر آ رہی تھی۔ ظہور، خان رحمان نے سخت لہجے میں کہا۔ جی سر، کان پکڑ لو۔ ظہور نے بلا چوں چاں کرے فوراً کان پکڑ لیے۔ خان رحمان ریٹائر شدہ فوجی تھے۔ ان کی عادات بھی فوجی تھیں، اور کمال تو یہ بات ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ظہور ان کی تمام عادات سے خوبی واقف تھا۔ کان پکڑنے کے حکم پر اگر کوئی سوال کر دیتا تو سزا کئی گنا بڑھ سکتی تھی، لہٰذا پہلے اس نے کان پکڑ لیے، چند لمحے انتظار کرتا رہا اور پھر ڈرتے ڈرتے بولا۔ سرکار، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کان پکڑے پکڑے بولو۔ خان رحمان بولے۔ جی وہ یہ بات ہے کہ ہانڈی جل جائے گی۔ پرواہ نہیں، پھر آپ کھائیں گے کیا؟ تمہیں کھاؤں گا۔ تم نہ گلنے والا گوشت لائے ہی کیوں؟ اب مجھے کیا پتا تھا جی، سمجھوں گا اس حرام خور سے بھی، ظہور نے جھنجھلا کر کہا۔ کس حرام خور کا ذکر ہے؟ خان رحمان نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس قاصب کا جس نے ایسا گوشت دیا۔ ہاں، جانتے ہو اس وقت میرے پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں۔ اگر میں اسی طرح کان پکڑے رہا سرکار تو بلیاں بھی کودنے کی نوبت آ جائے گی۔ پرواہ نہیں، خان رحمان نے سخت لہجے میں بولا۔ جیسے آپ کی مرضی، مجھے ہانڈی جلنے کی بو آ رہی ہے۔ ظہور نے چال چلی۔ اتنی دور سے؟ خان رحمان نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، میری ناک بہت لمبی ہے، لیکن مجھ سے لمبی تو نہیں ہے۔ ماپ لیجئے، ظہور بول اٹھا۔ کھڑے ہو جاؤ، دیکھو تمہاری ناک کتنی لمبی ہے۔ ظہور خدا کا شکر ادا کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ خان رحمان نے اس کی ناک پر انگلیاں رکھ کر دیکھا، پھر اپنی ناک پہ انگلیاں رکھی۔ جھوٹ بکتے ہو، میری ناک لمبی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ظہور نے دروازے کی طرف گھستے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ جی نہیں تو سرکار۔ تو پھر کھسک کیوں رہے ہو؟ ابھی کان پکڑنے کی مہلت ختم نہیں ہوئی، چلو۔ مجبوراً غریب ظہور نے پھر جھک کر کان پکڑ لیے۔ معلوم ہوتا ہے آج ہم دونوں بھوکے رہیں گے۔ پرواہ نہیں، اب جب تک بیگم صاحبہ نہیں آ جاتی میں بھی دال پکاتا رہوں گا تاکہ وقت پر پک تو جایا کرے۔ ظہور نے جیسے دھمکی دی۔ خبردار، جو تم نے دال پکائی 3 گھنٹے کے لیے کان پکڑواؤں گا۔ خان رحمان کو غصہ چڑھ گیا۔ مر گیا، ظہور کے منہ سے نکلا۔ وہ اب بری طرح تھک گیا تھا، کبھی ایک پاؤں اٹھاتا تو کبھی دوسرا۔ خان رحمان کرسی پر بیٹھے بالکل کسی اسکول کے استاد کی طرح اسے گھور رہے تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ کان چھوڑ دو اور دروازے پر جا کر دیکھو کون ہے۔ بہت بہتر سرکار، ظہور سیدھا ہوتا ہوا بولا، پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ آنے والے کو دل ہی دل میں دعائیں دے رہا تھا۔ اور سنو، واپس آؤ تو پہلے کان پکڑنا اور پھر بتانا کہ کون تھا۔ جی سرکار، اس نے معصومی صورت بنا کر کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ تینوں کرسیوں پر بیٹھے نیچی آواز میں باتیں کر رہے تھے تاکہ آواز کمرے سے باہر نہ جا سکے۔ ان دونوں اسکول موسم بہار کی چھٹیوں میں بند تھے اور وہ سخت بوریت محسوس کر رہے تھے۔ آج پہلی چھٹی تھی، آج پہلا دن ہے، اور ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے پورے 1 ماہ سے گھر میں بند ہوں، فاروق کہہ رہا تھا۔ لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ابا جان کو منانا اتنا آسان نہیں، محمود بولا۔ تو کیوں نہ امی جان سے مشورہ لیا جائے؟ فرزانہ نے مشورہ دیا۔ امی جان کے لیے بھی ابا جان کو منانا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا ہمارے لیے ہے۔ پھر آخر کیا جائے؟ محمود نے پوچھا۔ کیوں نہ ہم ایک درخواست لکھیں؟ فرزانہ مسکرائی۔ کس کے نام؟ کیا ابا جان کے؟ فاروق نے پوچھا۔ ہاں، ہم ان کے نام درخواست لکھتے ہیں کہ ہمیں چھٹیوں میں کہیں گھومنے پھرانے لے کر چلیں۔
وہ درخواست کو پرزے پرزے کر دیں گے۔ جانتی ہو کیا کہیں گے؟ میں دفتر سے چھٹی نہیں لے سکتا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ 11 چھٹیاں گھر میں ہی گزار دو، فرزانہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تقریباً سوچنے میں تمہارا ذہن ہمیشہ ہم دونوں سے آگے رہتا ہے، سوچو نہ کوئی، محمود نے طنز کیا۔ تمہیں بھی اللہ نے ذہن دیے ہیں، کچھ ان پر بھی زور ڈالا کرو۔ بہت اچھا، نہ بتاؤ کوئی ترکیب، ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں۔ ہاں ہاں ضرور سوچو۔ میں نے 2 ترکیبیں بتائیں، تم نے دونوں ناپسند کر دیں۔ فرزانہ نے برا سا منہ بنایا۔ بھٹی، ان سے کام نہیں چلے گا۔ فاروق جھنجھلا اٹھا۔ تو جس سے کام چلے گا وہ سوچ لو، فرزانہ بھی اس کے لہجے میں کہا۔ اچھا آپس میں نہیں لڑو، اگر اسی طرح لڑتے رہے تو کبھی کوئی تجویز سوچنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ بہت اچھا بھائی جان، فاروق نے مؤدب ہو کر کہا، پھر بولا، میرا خیال ہے پہلے یہ طے کیا جائے کہ جائیں گے کہاں۔ اس کی ضرورت ہے، ابا جان کے مان جانے پر کہیں بھی جانے کا پروگرام بنایا جا سکتا ہے۔ محمود بولا، نہیں فاروق ٹھیک کہتا ہے، پہلے مقام کا نام تجویز ہو جانا چاہیے۔ فرزانہ بولی، تو ٹھیک ہے پہلے تم ہی بتاؤ۔ میں تو ہارون آباد جانا چاہتی ہوں، وہاں کی پہاڑیاں کتنی خوبصورت ہیں، موسم کتنا اچھا ہے، ہر وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے یا فوار پڑتی رہتی ہے۔ اور فاروق تم کیا کہتے ہو؟ میرا خیال ہے ہارون پور ہی ٹھیک رہے گا، وہاں گئے ہوئے کئی سال بیت گئے ہیں۔ اگر تم دونوں ہارون پور کے حق میں ہو تو میں کسی اور مقام کا نام لے کر کیا کروں گا، یہی صحیح ہے۔ محمود بولا، چلو یہ مسئلہ تو ہوا طے، اور اب پھر وہی مشکل مسئلہ رہ جاتا ہے، ابا جان کو کس طرح منائیں۔ فرزانہ مسکرائی، ہاں سب سے مشکل کام تو یہی ہے، میرے ذہن میں 2 نام آتے ہیں۔ فرزانہ بولی، یہ کون سی عجیب بات ہے، میرے ذہن میں ہزاروں بلکہ لاکھوں نام آتے ہیں۔ فاروق ہنسا، تم سمجھتے نہیں، اس کام کو کرنے کے لیے میرے نظر 2 آدمیوں پر پڑتی ہے۔ لو بھٹی، ابھی اس کے ذہن میں 2 نام آ رہے تھے، اب نظر 2 آدمیوں پر پڑنے لگی۔ تمہاری نظر ہے یا سلیمانی اینک؟ یہاں تو ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ یار پہلے سن تو لو، ہر وقت مذاق کرتے رہتے ہو۔ جی بھائی جان، اب میں پہلے سنا کروں گا پھر مذاق کیا کروں گا۔ توبہ ہے تم سے، محمود جھنجھلا اٹھا۔ یہ جملہ تم کتنی مرتبہ کہہ چکے ہو، کچھ یاد ہے؟ فاروق مسکرایا، ایسی باتیں تم ہی یاد رکھ سکتے ہو، بہت اچھی طرح، اس وقت تک تم یہ کوئی 10ویں مرتبہ کہہ چکے ہو جب سے ہم کمرہ بند کر کے بیٹھے ہیں۔ فاروق شوخ انداز میں مسکرایا، اوف توبہ، یہ 11واں مرتبہ ہو گیا۔ فاروق بول اٹھا اور فرزانہ کی ہنسی نکل گئی۔ ہاں تو فرزانہ تم کیا کہہ رہی تھی؟ محمود نے پوچھا۔ یہ کہہ رہی تھی کہ اسے 2 آدمی نظر آ رہے ہیں۔ فرزانہ سے پہلے فاروق بولا، یار چپ رہو، میں نے تم سے نہیں پوچھا۔ اچھا جب مجھ سے پوچھو تو بتا دینا کہ تم مجھ سے پوچھ رہا ہوں۔ حد ہو گئی، بلکہ ثبات ہو گیا، محمود نے جھلا کر کہا۔ کیا ثبات ہو گیا؟ فاروق نے مصنوعی حیرت کے چہرے پر طاری کرتے ہوئے کہا، یہی کہ تمہاری زبان نچلی نہیں رہ سکتی۔ تمہارے جملے پر ہنسی نہیں آئی؟ خیر میں اخلاقاً ہنس دیتا ہوں، اس نے کہا اور بری طرح ہنسنے لگا۔ فرزانہ اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ تم بھی مسکرا رہی ہو؟ میں کہتا ہوں سنجیدگی سے سوچو، ورنہ یہ چھٹیاں گھر میں ہی گزر جائیں گی۔ اس کے جملے سے دونوں ہی ہنسی رخصت ہو گئی۔ فرزانہ بولی، میرا خیال ہے کہ اس کام میں پروفیسر انکل کی مدد لی جائے۔ احمق ہو تم، محمود جھلا اٹھا۔ یہ کس بات سے ثابت ہوا؟ فاروق نے پوچھا۔ پروفیسر انکل آج کل سائنس کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔ او، فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ وہ مایوس ہو گئی۔ لیکن تمہاری نظر تو 2 آدمیوں پر پڑی تھی، محمود نے جلدی سے کہا۔ ہاں، دوسرے انکل خان رحمان ہیں۔ بھلا وہ ہماری کس طرح مدد کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ انہیں ساری بات بتائی جائے، پھر وہ ابا جان سے بات کریں، بلکہ مجبور کریں کہ ہمیں ہارون آباد لے کر چلیں۔ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ابا جان انکل رحمان کی بات ٹال نہیں سکیں گے، فرزانہ نے کہا۔ لیکن اس طرح ابا جان کو تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سب چکر ہمارا چلایا ہوا ہے، فاروق نے اعتراض کیا۔ اس کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے، انکل رحمان یہ ظاہر ہی کیوں ہونے دیں گے کہ یہ پروگرام ہمارا بنایا ہوا ہے؟ فرزانہ بولی، بہت خوب، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تو ہمیں انکل کے گھر جانا پڑے گا۔ فاروق بولا، ہاں تم دونوں ان کے گھر جاؤ گے، فرزانہ نے جیسے حکم دیا۔ اور ابھی ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ میں کب کہتی ہوں کھانا کھا کر نہ جاؤ، انکل ٹھیک 2 بجے دوپہر کے کھانا کھا لیتے ہیں، اس لیے 3 بجے کے قریب وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرزانہ بولی، بات تو ٹھیک ہے، تم ذرا جا کر باورچی خانے کی خبر لے آؤ، امید ہے کہ امی نے کھانا تیار کر لیا ہوگا۔
ہم کھا کر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ محمود بولا، خبردار، امی کے کانوں میں اس پروگرام کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے ورنہ ساری علی کھل جائے گی۔ فاروق نے کہا، تم بے فکر رہو، میں ان سے قطعاً ذکر نہیں کروں گی۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے فوراً بعد ہم انکل رحمان کے ہاں چلے جائیں گے اور ابا جان کے دفتر سے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے اور جانتے ہوئے کتابیں بھی ہاتھ میں لے جائیں گے تاکہ معلوم ہو کہ پڑھ کر آئے ہیں۔ فرزانہ مسکرائی۔ گڈ، دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ کوٹ کی آستین ہے۔ ظہور نے دروازہ کھولا، اس کے سامنے محمود اور فاروق کھڑے تھے۔ ارے آپ؟ ہاں کیوں؟ تم ہمیں دیکھ کر چونکے کیوں؟ محمود نے پوچھا۔ جی کوئی بات نہیں، آئیے اندر۔ بات تو کوئی ضرور ہے۔ انکل ہیں؟ جی ہاں، صرف وہی ہیں، ظہور نے بتایا۔ صرف وہی ہیں؟ باقی لوگ کہاں ہیں؟ اپنے نانا کے گھر۔ اوہ، مگر تمہارا چہرہ کیوں سرخ ہو رہا ہے؟ محمود اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ جی کچھ نہیں۔ دونوں اسے حیران ہو کر دیکھتے رہے اور اس کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ ظہور ایک کمرے میں آ پہنچا اور ساتھ ہی جھک کر کان پکڑ لیے۔ ارے کیا آج پھر انکل نے تمہارے کان پکڑوائے ہوئے ہیں؟ فاروق کے منہ سے نکلا۔ ساتھ ہی ان کی نظر خان رحمان پر پڑی۔ وہ ایک ساتھ بولے، انکل السلام علیکم۔ محمود، فاروق، تم خیریت سے تو ہو؟ آؤ بیٹھو۔ دونوں ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ظہور سے کیا قصور ہو گیا انکل؟ فاروق نے پوچھا۔ 3 بج رہے ہیں اور ابھی تک یہ کھانا تیار نہیں کر سکا۔ وہ تو سرکار کب کا تیار ہو کر کوئلہ بھی ہو چکا ہوگا، ظہور نے جھنجھلا کر کہا۔ یعنی کیا مطلب؟ فاروق نے حیران ہو کر پوچھا۔ جب میں یہاں آیا تھا تو ہانڈی چولہے پر رکھی تھی اور سوئی گیس کا چولہا جل رہا تھا، لہٰذا اب تک تو وہ کوئلہ بن چکی ہوگی۔ ہاں انکل، میرا خیال ہے کہ اسے معاف کر دیں تاکہ یہ جا کر کوئلے کھا سکے۔ محمود بولا، ہاں یہ سزا ٹھیک رہے گی۔ ظہور، کھڑے ہو جاؤ۔ ظہور خدا کا شکر عطا کرتا ہوا کھڑا ہوا۔ اب تمہاری یہ سزا ہے کہ وہ سارا گوشت تم خود ہی کھاؤ گے۔ جی سرکار، اور سنو، اگر تم نے ایک بوٹی بھی پھینکنے کی کوشش کی تو 3 گھنٹے کے لیے کان پکڑواؤں گا۔ جی سمجھ گیا۔ تم اپنے سامنے مالی کو بٹھا لینا تاکہ میں بعد میں اس سے پوچھ سکوں کہ تم نے کوئی بوٹی پھینکی تو نہیں۔ جی بہتر۔ اور آپ کیا کھائیں گے؟ میری تو اب بھوک مر چکی ہے، میں شام کو ایک کھٹا ہی کھا لوں گا۔ جی اچھا۔ ظہور مسکراتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ اب یہ دونوں مل کر سارا گوشت چٹ کریں گے۔ خان رحمان ہنسے۔ ہاں تم دونوں کیسے آئے؟ بھٹی، تمہارے دوست تو اپنے نانا کے گئے ہوئے ہیں، اسکول بند ہے نا؟ جی ہاں، یہ تو ہمیں بھی معلوم ہو چکا ہے، دراصل ہم بھی اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں، محمود نے بتایا۔ کیا مطلب؟ کیا تم دونوں یہاں رہنے کے لیے آئے ہو؟ خان رحمان چونکے۔ جی نہیں، آپ غلط سمجھے، دراصل ہم تینوں گھر میں سخت بوریت محسوس کر رہے ہیں اور ان چھٹیوں میں ہارون پور جانا چاہتے ہیں۔ اکیلے؟ خان نے پوچھا۔ جی نہیں، ابا جان اور امی کو بھی ساتھ لے کر۔ تو پھر ابا جان کو منانا بہت بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا ہم مدد کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ بہت خوب، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، میں جمشید سے کہہ دیتا ہوں۔ ایسے نہیں انکل، مزہ تو تب آئے گا کہ جب ابا جان کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہم مدد کے لیے آپ کے پاس آئے تھے۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا، میری سمجھ میں ایک بہت زبردست ترکیب آئی ہے۔ تم فکر نہ کرو، اطمینان سے گھر جاؤ، 5 بجے کے بعد میں کبھی پہنچ جاؤں گا اور اس سے بات کروں گا کہ تمہارے والد فرشتوں کو بھی شک نہیں ہوگا۔ خان رحمان نے مسکرا کر کہا، بہت احتیاط کی ضرورت ہے انکل، وہ بات کو فوراً بھانپ لیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، مگر میں نے بھی یہ بال دھوپ میں نہیں سفید کیے۔ بہت بہت شکریہ انکل، اب ہم چلتے ہیں۔ اچھا۔ دونوں باہر نکل آئے۔ اب ہم نیشنل پارک میں جا کر کچھ دیر پڑھیں گے تاکہ اگر ابا جان پوچھیں تو جھوٹ نہ بولنا پڑے اور ہم کہہ سکیں کہ نیشنل پارک سے آ رہے ہیں، محمود نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، فاروق نے سر ہلایا۔ نیشنل پارک میں پڑھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب گھر پہنچے تو 5 بج رہے تھے۔ میز پر شام کا ناشتہ لگ چکا تھا۔ ابا جان آ گئے ہیں؟ نہیں، بس آتے ہی ہوں گے، فرزانہ ان کی طرف مائنے خیز نظریں دیکھ کر کہا۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ دروازے کی طرف دوڑی گئی اور جلد ہی انسپکٹر جمشید کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم ابا جان،
دونوں بولے وعلیکم السلام، تم بھی شاید ابھی ابھی آئے ہو؟ جی ہاں، نیشنل پارک سے، فاروق کے منہ سے نکلا۔ انسپکٹر جمشید اس طرف دیکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر چائے شروع ہوئی۔ ابھی انہوں نے ایک پیالی چائے نہیں پی ہوگی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ دیکھنا فرزانہ کون ہے؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ جی اچھا۔ فرزانہ نے پیالی پرس میں رکھی اور اٹھ کر دروازے کی طرف چلی گئی۔ دونوں سمجھ گئے کہ یہ ضرور خان رحمان ہوں گے۔ فرزانہ خان رحمان کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ہائے، یہ تم ہو رحمان؟ انسپکٹر جمشید نے خوشی اور حیرت کے تاثرات چہرے پر طاری کرتے ہوئے کہا۔ نہیں تو تمہارے خیال میں بھوت ہوں؟ خان رحمان ہنسے۔ بھوت تو خیر تم ہو، کم از کم ظہور کے لیے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ اس کمبخت نے آج دوپہر کا کھانا تک نہیں دیا۔ کیوں خیر تو ہے؟ بچے تو گئے ہوئے ہیں اپنے نانا کے، چھٹیاں ہیں نا آج کل، لہٰذا میں ظہور کے رحم و کرم پر ہوں۔ اوہ تو یہ بات ہے، خیر کوئی بات نہیں، ہمیشہ وہ بھی تو تمہارے رحم و کرم پر رہتا ہے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ خان رحمان بیٹھ چکے تھے۔ اتنی دیر میں بیگم جمشید ان کے لیے بھی چائے بنا چکی تھی۔ بیوی اور بچوں کیسے چلے جانے کی وجہ سے میں آج کل سخت بور ہو رہا ہوں۔ خان رحمان نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ تو ہمارے ہاں آ جاؤ جب تک بچے نہیں آ جاتے، یہیں رہو۔ انسپکٹر جمشید نے مشورہ دیا۔ یہاں آ کر کیا کروں گا؟ تم تو صبح دفتر چلے جاؤ گے، تو کیا یہ تینوں اور تمہاری بھابھی تو یہیں ہوا کریں گے نا؟ نہ بھٹی، میں نے ایک اور مزیدار پروگرام بنایا ہے۔ اچھا، ذرا ہم بھی تو سنیں کہ وہ پروگرام کیا ہے۔ میں یہ چھٹیاں ہارون پور میں گزاروں گا۔ تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے چھٹیاں بچوں کو نہیں تمہیں ملی ہیں۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ یہی سمجھ لو، بہرحال میں تو کل ہارون پور جا رہا ہوں۔ خان رحمان بولے اور محمود اور فاروق حیران رہ گئے۔ اچھا پروگرام ہے، بیگم جمشید بول پڑی۔ اور تم تینوں کیا چھٹیاں گھر میں ہی گزارو گے؟ خان رحمان نے محمود، فاروق اور فرزانہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، محمود صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ یار ان بچوں کو بھی کبھی کہیں گھما پھرا لایا کرو۔ چلو تم بھی میرے ساتھ ہی، بھابھی کو بھی ساتھ ہی لے چلو، خوب مزہ کریں گے۔ نہ بھٹی، میں تو نہیں جا سکوں گا، دفتر سے چھٹی کا ملنا بہت مشکل ہے۔ مل جائے گی چھٹی بھی، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ تنگ نہ کرو بھائی، میں اتنا مالدار نہیں ہوں، میری کار میں چلو گے کوئی خرچ نہیں ہوگا۔ کیا تم پہلے ہی سوچ کر آئے تھے کہ مجھے بھی ساتھ چلنے پر مجبور کرو گے؟ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ خیال تو یہیں آ کر سوجا ہے۔ محمود، فاروق، انسپکٹر جمشید نے دونوں کو باغور دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ابا جان، دونوں ایک ساتھ بولے۔ کیا تم آج اپنے انکل کے گھر بھی گئے تھے؟ انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر پوچھا، اور نہ صرف محمود اور فاروق بلکہ خان رحمان بھی چونک کے بغیر نہ رہ سکے۔ جی، محمود کے منہ سے نکلا۔ بتاؤ، کیا تم ان کے گھر گئے تھے؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ بیگم جمشید بھی حیران تھیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا یہ میرے ہاں کیا کرنے جاتے؟ رحمان بول پڑے۔ میں تم سے نہیں، ان سے پوچھ رہا ہوں۔ آخر کیوں؟ تمہارا ایسا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ محمود یا فاروق میں سے کوئی کچھ کہتا، خان رحمان بول اٹھے، کیونکہ وہ جانتے تھے محمود اور فاروق کسی بھی حالات میں جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اس کی وجہ موجود ہے۔ چند دن پہلے تم نے اپنے گھر میں رنگ کرانے کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا تھا، یاد ہے؟ انسپکٹر جمشید بطور مسکرائے جا رہے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، کیا تھا میں نے تم سے پوچھ کے کہ کون سا رنگ کرواؤں۔ خان رحمان نے حیرت زدہ انداز میں سر ہلایا۔ ہاں، اور میں نے کہا تھا کہ آسمانی رنگ بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور تم نے اگلے دن ہی رنگ کرانا شروع کر دیا تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، مگر یہاں رنگ کا کیا ذکر ہے؟ بات ہو رہی تھی محمود اور فاروق کے میرے گھر جانے یا نہ جانے کی۔ خان رحمان نے حیران ہو کر کہا۔ محمود اور فاروق اور فرزانہ بالکل خاموش تھے، ان کے دل دھڑک رہے تھے۔ رنگ کا ذکر بہت ضروری ہے، اسی رنگ کی وجہ سے تو میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں آج تمہارے گھر گئے تھے۔ تمہاری بات میرے پلے نہیں پڑی، یہ دونوں بھلا وہاں کیوں جاتے؟ میں کہتا ہوں گئے تھے، انسپکٹر جمشید نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا تم میرے گھر سے ہو کر آ رہے ہو؟ خان رحمان نے پوچھا۔ نہیں، میں دفتر سے سیدھا یہیں آیا ہوں۔ پھر تم نے یہ کیسے کہا کہ یہ دونوں میرے ہاں گئے تھے؟ خان رحمان نے تیز لہجے میں کہا۔ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے گھر کے دروازے پر پہنچ کر گھنٹی محمود نے بجائی تھی۔ انسپکٹر جمشید بدستور مسکرا رہے تھے۔ کیا کہا؟ خان رحمان کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی رہ گئیں، اور محمود اور فاروق کا تو برا حال تھا۔ گھنٹی بجانے کے بارے میں سن کر ان کے رہے سہے اوسان بھی جاتے رہے۔ جمشید، کیا تم بخوبی ہو؟
خان رحمان نے پوچھا۔ نہیں تو پھر جادوگر ہو؟ بالکل نہیں۔ پھر آخر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ دونوں آج میرے گھر آئے، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ گھنٹی ان میں سے محمود نے بجائی، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ گھنٹی محمود نے بائیں ہاتھ سے بجائی تھی، انسپکٹر جمشید نے پورے اطمینان سے کہا۔ اس پر محمود کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فاروق اور خان رحمان کے ساتھ ساتھ فرزانہ اور بیگم جمشید بھی کچھ کم حیران نہیں ہوئیں۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں کالا علم آتا ہے جو ایسی باتیں بتا رہے ہو۔ ارے بھائی، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ دونوں آج میرے گھر ہرگز نہیں آئے تھے، اور میں کہتا ہوں ضرور گئے۔ تو پھر ثابت کر کے دکھاؤ تمہارے پاس اس بات کے ثبوت میں کیا کچھ ہے۔ سنو، جب میں دفتر سے گھر آیا تو یہ دونوں چند منٹ پہلے ہی آئے تھے، کیونکہ ان کی کتابیں ابھی ان کے ہاتھوں میں ہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا شاید تم بھی ابھی آ رہے ہو۔ اس پر فاروق جھوٹ بولا، جی ہاں، نیشنل پارک سے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بات تو مجھے پہلے ہی معلوم ہے کہ یہ دونوں ہر روز وہاں پڑھنے جاتے ہیں، لیکن فاروق نے جب یہ جملہ کہا تو میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور کہیں اور بھی گئے تھے، انسپکٹر جمشید نے بتایا۔ لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا کہ یہ میرے ہاں ہی گئے تھے؟ خان رحمان نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ بات ثابت کرنا تو بہت ہی آسان ہے، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ آخر کیسے؟ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ دراصل یہ ایک سراغساں کو ہر وقت آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، اس کی طوطے مشاہد جس قدر تیز ہوگی وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ معمولی سے معمولی چیز بھی جاسوسی میں اہمیت اختیار کر سکتی ہے۔ پہلا شک تو مجھے فاروق کے جملے سے ہی ہو ہی گیا تھا، دوسرا شک اسی وقت ہوا جب تم نے آ کر دروازے کی گھنٹی بجائی اور فرزانہ دروازے کی طرف دوڑی گئی۔ اس وقت میں نے محمود اور فاروق کے چہرے پر خوشی کی چمک دیکھی، اور میں سمجھ گیا کہ اس وقت جو کوئی بھی آیا ہے اس کے آنے کی امید محمود اور فاروق کو پہلے سے تھی۔ پھر تمہاری آمد ہوئی اور تمہاری باتوں سے میرا شک یقین میں بدل گیا۔ اب بھی تم نے کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا، یہ تو محض اندازے ہیں، خان رحمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھوس ثبوت بھی موجود ہیں، انسپکٹر جمشید بولے۔ پیش کرو، خان رحمان نے بالکل کسی جھجک کے سے انداز میں کہا۔ وہ ٹھوس ثبوت محمود کے کوٹ کی آستین ہے، انسپکٹر جمشید نے اچانک کہا۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ کیا مطلب؟ وہ چونکے اور ان کی نظریں محمود کے کوٹ کی آستین پر جم گئیں، لیکن وہاں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ یہاں اس آستین پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ محمود اور فاروق کا میرے ہاں جانے سے کوٹ کی آستین کا کیا تعلق؟ خان رحمان نے پوچھا۔ زبردست تعلق ہے۔ تمہیں کوٹ کی آستین میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی؟ جبکہ میں نے یہ ابھی کہا تھا کہ جاسوسی میں معمولی سے معمولی چیز بہت اہمیت اختیار کر سکتی ہے۔ محمود کے کوٹ کی بائیں آستین کے کناروں کو دیکھو۔ سب نے باغور آستینوں کو دیکھا، ساتھ ہی انسپکٹر جمشید کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ دیکھو، کناروں پر آسمانی رنگ لگا ہوا ہے، یہ ضرور دروازے کی گھنٹی بجاتے وقت اس جگہ لگ گیا ہے، ورنہ محمود اتنے بے اختیار نہیں کہ دیوار سے رگڑ کر چلتا۔ اور چونکہ بائیں آستین پر رنگ لگا ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس نے گھنٹی بائیں آستین ہی سے بجائی تھی۔ یہاں ایک اور اعتراض پیدا ہوتا ہے ابا جان، فرزانہ بولی۔ وہ کیا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ محمود کے کوٹ کی آستین کے کناروں پر رنگ گھنٹی بجاتے وقت ہی لگا؟ ہو سکتا ہے یہ دروازے سے لگا ہو۔ تمہارا اعتراض شاندار ہے، لیکن ایک صورت میں۔ رنگ آستین کے کناروں پر نہیں بلکہ بٹنوں کے آس پاس بھی لگا ہوا ہے۔ وہ سب خاموش تھے، انسپکٹر جمشید کی باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ روانگی۔ اب کیا کہتے ہو؟ کیا اب تم یہ کہتے ہو کہ یہ دونوں آج تمہارے گھر نہیں گئے تھے؟ انسپکٹر جمشید پھر بولے۔ کیوں بھٹی محمود فاروق، کیا اب ہم اس بات کو تسلیم کر لیں؟ خان رحمان مسکرائے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی کیا ہے؟ فاروق نے معصومی صورت بنا کر کہا۔ یہ ٹھیک ہے ابا جان، ہم دونوں آج دوپہر کے وقت انکل کے ہاں گئے تھے، اور ان کے ساتھ میں بھی شامل تھی۔ فرزانہ بول اٹھی۔ کیا مطلب؟ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم بھی ان کے ساتھ گئی تھی؟ لیکن نہیں، سیارہ انداز کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ جی ہاں، میں ان کے ساتھ نہیں گئی تھی، لیکن اس پروگرام میں بھی برابر کی شریک ہوں۔ بہت خوب۔ اور کیا تمہاری امی بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے تو ذہن نشین کو بھی خبر نہیں، میں تو باورچی خانے میں کھانا تیار کر رہی تھی اور یہ تینوں ایک ہی کمرے میں خسر پھسر کر رہے تھے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد یہ دونوں پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تم ضرور بے خبر تھی۔
بھائی اب جو کچھ بھی ہے تمہیں میرے ساتھ ہارون پور تو جانا ہی ہوگا. میں بھی آج کل گھر میں تنہا ہوں اور سخت بور ہو رہا ہوں. محکمے سے چھٹی نہیں ملے گی. انسپکٹر جمشید بولے مل جائے گی چھٹی بھی، اس سے پہلے کون سا تم ہر روز چھٹیاں لیتے رہتے ہو. اب یہ بات بھی طے ہو جانی چاہیے کہ ہم جائیں گے کیسے؟ کیا بذریعہ ٹرین؟ فرزانہ خوش ہوتے ہوئے بولی میری کار کے ہوتے ہوئے ٹرین سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خان رحمان بولے آہا پھر تو مزہ آ جائے گا. فرزانہ اچھل پڑی مجھے تو مزہ آتا نظر نہیں آتا. فاروق بول پڑا تمہاری نظریں کمزور ہو گئی ہیں شاید. فرزانہ نے برا سا منہ بنایا. مزہ نظر تو مجھے بھی نہیں آ رہا ہے، محمود نے مایوسانہ کہا. نہیں آ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ کیا تم دونوں بذریعہ ٹرین جانا چاہتے ہو؟ فرزانہ نے پوچھا. نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا. فاروق بولا. تو پھر دراصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں کسی چکر میں پھنس جاتے ہیں. باقر گنج گئے تھے تو وہاں بھوتوں سے مقابلہ کرنا پڑا، اسی طرح اچکوں کے چکر میں بھی پھنس گئے. اس سے اتفاق کہا جا سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس مرتبہ بھی ہم اس قسم کے حالات کا شکار ہو جائیں. فرزانہ نے جواب دیا. مجھے تو یہ ضروری ہی نظر آ رہا ہے. فرزانہ نے برا سا منہ بنایا. ہاں تو جمشید میں کل کس وقت کار لے آؤں؟ خان رحمان نے پوچھا. بھائی مجھے یہ زبردستی کا پروگرام پسند نہیں آیا. اوہو اب چھوڑو بھی یہ ضد، بچوں کی خوشی کی خاطر تم اتنا نہیں کر سکتے. بھائی میرے یہاں بھی تو کچھ فرائض ہیں. ہاں اس سے کیسے انکار ہے، لیکن چھٹیاں لینا بھی تو تمہارا حق ہے. اچھا بابا میں کل چھٹی ملنے پر تمہیں فون کر دوں گا. انسپکٹر جمشید نے برا سا منہ بنا کر کہا. ابا جان اگر آپ خوشی سے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم نہیں جاتے. فرزانہ نے ان کا بگڑا موڈ دیکھ کر ڈرونی صورت بنا کر کہا جس پر انہیں ہنسی آ گئی. نہیں میں بالکل خوش ہوں اور کل ہم انشاءاللہ تعالی ہارون پور کی طرف روانہ ہو جائیں گے. گڈ یہ ہوئی نا بات. خان رحمان مسکرائے. ابا جان محمود نے بلند آواز میں کہا. زندہ باد. فرزانہ اور فاروق چلائے اور گھر میں اگلے دن وہ خان رحمان کی کار میں بیٹھے ہارون پور کی طرف اڑے جا رہے تھے. خان رحمان کار چلا رہے تھے. انسپکٹر جمشید ان کے برابر بیٹھے تھے. پچھلی سیٹ پر تینوں بچے اپنی امی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے دل سے خوشی اچھل رہی تھی. بچوں اگر بھوک لگے تو بتا دینا. خان رحمان بولے. اس جنگل میں کھانے کو کہاں سے آئے گا؟ محمود بولا. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم یوں ہی نکل کھڑے ہوئے؟ سفر لمبا ہے. میں نے رات ہی کار کی ڈکی میں کھانے کی چیزیں بھروا دی تھیں. تمہیں کار کی ڈکی میں پھل بسکٹ اور خوش میووں کے علاوہ ٹھنڈا پانی بھی مل جائے گا. بھائی واہ مزہ آ گیا. فاروق کے منہ سے نکلا. تم تو کہہ رہے تھے کہ مزہ آتا نظر نہیں آ رہا. فرزانہ بولی. وہ تو میں کل کہہ رہا تھا، آج تو مزہ آ رہا ہے. شکر ہے خدا کا. فرزانہ نے طنزیہ لہجے میں کہا. انکل ہارون پور شہر سے کتنی دور ہے؟ محمود نے پوچھا. کیوں کیا تم سے کار میں بیٹھا نہیں جا رہا؟ خان زمان سے پہلے فاروق بول اٹھا. 213 میل. خان رحمان بولے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 5 گھنٹے بعد پہنچ جائیں گے. ہاں تقریباً. کیا ہم وہاں کسی ہوٹل میں ٹھہریں گے؟ فرزانہ نے پوچھا. اور کیا کار میں ہی رہیں گے؟ فاروق نے جل کر کہا. تم کیوں مرچیں چبا رہے ہو؟ فرزانہ مسکرائی. نہیں تو بھلا کار میں مرچیں کہاں سے آتی؟ فاروق نے منہ کھول کر دیکھتے ہوئے کہا. تو پھر کاٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہے ہو؟ فرزانہ نے مسکرا کر کہا. نہیں تو میں تو بیٹھا ہوا ہوں، دوڑ کہاں رہا ہوں. فاروق چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے بولا جس پر سب مسکرا اٹھے. ہر وقت کا جواب کھڑا کھڑا تیار ملتا ہے. فرزانہ جل کر بولی. اب تم کیوں مرچیں چبانے لگی؟ توبہ ہے تم سے بات کی اور تم لڑنے لگے. باتوں کا جواب دینا لڑنا نہیں کہلاتا. فرزانہ نے بھی ترکی جواب دیا. میرے علم میں اضافہ کرنے کا شکریہ. فاروق بھی مسکرایا. محمود تم کیوں خاموش ہو؟ بیگم جمشید نے پوچھا. یہ دونوں بولنے میں کیا کسی سے کم ہے؟ میں بھی بولنے لگوں. محمود نے جواب دیا. جی ہاں یہ تو منہ میں زبان ہی نہیں رکھتے. فاروق نے کہا. بس مجھے تو معاف ہی رکھو. اچھا بھائی فرزانہ انہیں تو معاف ہی رکھو. فاروق نے شریر انداز میں کہا. بہت اچھا بھائی جان. فرزانہ نے سخاوت مندی سے کہا. خان رحمان اور انسپکٹر جمشید مسکرا اٹھے. معلوم ہوتا ہے محمود کو ہارون پور جانا اچھا نہیں لگ رہا. فاروق نے چند لمحوں بعد پھر کہا. کیوں تم نے یہ کیسے اندازہ لگایا؟ فرزانہ نے پوچھا. اکھڑا بیٹھا ہے نا. فاروق کے لہجے میں شوخی تھی. اکھڑا تو نہیں، مجھے تو جمع بیٹھا نظر آ رہا ہے. فرزانہ مسکرائی. تم دونوں باز نہیں آؤ گے. محمود نے غصے سے کہا. ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم دونوں تمہیں
کشتی لڑتے نظر آ رہے ہیں۔ فاروق بولا، کہاں چپ رہنے والا تھا؟ بہت اچھا، فرزانہ محمود کو چھوڑ دو، فاروق نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ مگر میں نے اسے کب پکڑ رکھا ہے؟ اچھا نہیں پکڑ رکھا، فاروق کے لہجے میں حیرت تھی۔ محمود، تم ان سے اسی طرح نہیں جیت سکو گے، بیگم جمشید بولی۔ ہاں، اس طرح تو ہم سے ہار جاؤ گے، محمود سے پہلے فرزانہ بول اٹھی۔ خان رحمان کی ہنسی نکل گئی۔ بہت شیطان ہیں یہ دونوں، انسپکٹر جمشید بولے۔ مگر محمود کو آج ہوا کیا ہے؟ خان رحمان بولے، کچھ بھی نہیں انکل، بس ذرا ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ محمود مسکرایا، لیکن یہ دونوں تو تمہیں چٹکیوں میں اڑا رہے ہیں، اس میں بھی خاص لطف آ رہا ہے۔ اچھا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تمہیں ہماری باتوں میں لطف آ رہا ہے، فرزانہ نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ تم بیٹھے جل بھن رہے ہو، کار کی کھڑکیوں میں سے آنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی بخشت ہوا میں بھلا کیسے جل بھن سکتا ہوں؟ محمود نے مسکرا کر کہا۔ بہت خوب، لو بھائی فرزانہ آئے ہیں یہ بھی مزے میں۔ فاروق ہنسا۔ تو آنے دو، ہمارا کیا جاتا ہے، فرزانہ نے معصومیت سے کہا۔ جلنے بھننے میں تو فرزانہ اپنا جواب ہی نہیں رکھتی، بھلا میں بیچارہ کیا جلوں گا، محمود نے موڈ میں آتا ہوا بولا۔ نکلنے لگے چٹھیوں کے بھی پر، فرزانہ نے برا سا منہ بنایا۔ ہائے، کیا کار میں چونٹیاں بھی ہیں؟ انکل کہیں چونٹیاں پھولوں پر نہ چڑھ جائیں، محمود نے بھرا کر کہا۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات، انسپکٹر جمشید بولے۔ آخر ہم نے اسے اپنے ساتھ شامل کر ہی لیا، فرزانہ نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور یہ ہمارا بڑا کارنامہ ہے، فاروق بول اٹھا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا تو تمہیں آتا ہے بس، محمود بھی طرز سے بولا۔ اچھا، یہ بات مجھے آج ہی معلوم ہوئی، فاروق کی آنکھوں میں مصنوعی حیرت چمکی۔ شکر ہے اس کے لحاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اسی وقت کار کا ٹائر زبردست آواز کے ساتھ پھٹا تھا اور کار لنگڑاتی تھی۔ خان رحمان نے پھرتی سے بریک لگائی اور کار کو سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا۔ وہ کار سے اتر آئے، انہوں نے دیکھا کار کا ایک پچھلا ٹائر۔ اب کیا ہوگا؟ بیگم جمشید نے پریشان ہو کر کہا۔ فکر نہ کریں، ہمارے پاس ایک فالتو ٹائر ہے، ابھی چند منٹوں میں لگا لیتے ہیں، خان رحمان نے بولا۔ پھر انہوں نے ڈگی کھولی۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے خان رحمان کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلتے سنی۔ جنگل میں کیا ہوا؟ خیریت تو ہے انسپکٹر جمشید؟ ان کی طرف لپکتے محمود، فاروق اور فرزانہ بیگم جمشید بھی ان کے پیچھے ڈکی کے پاس پہنچ گئیں۔ مڑ گئے، خان رحمان کے منہ سے نکلا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ اس ٹائر میں بھی ہوا نہیں ہے، خان رحمان نے ڈکی میں رکھتے ہوئے ٹائر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا نہیں ہے؟ انسپکٹر جمشید چلائے۔ ہاں، اور معلوم ہوتا ہے یہ غلطی ظہور سے ہوئی ہوگی۔ کیا مطلب؟ ان کے منہ سے نکلا۔ میں نے رات اس سے کہا تھا کہ ڈگی میں پھل اور بسکٹ وغیرہ رکھ دے، ساتھ ہی اندر ڈگی والے ٹائر ہوا بھی دیکھ لے ہے یا نہیں۔ غالباً اس نے ہاتھ سے دبا کر دیکھنے کے بجائے سنٹ کھول کر ہوا دیکھ لی اور پھر اسے پوری طرح بند نہیں کیا۔ اوہ، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ وہ ڈکی والے ٹائر پر جھک گئے اور اس کے نٹ کو الٹا گھما کر دیکھا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ بیگم جمشید فکر مند ہو گئیں۔ بات پریشانی والی ہے، اس سڑک پر آمد و رفت بہت کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، خان رحمان بولے۔ کیوں، کیا لوگوں نے ہارون پر جانا چھوڑ دیا ہے؟ محمود نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، دراصل حکومت نے ہارون پر جانے کے لیے ایک نئی سڑک بنائی ہے جو چوڑی بھی ہے اور اس کے ذریعے فاصلہ بھی کم ہو گیا ہے، خان رحمان نے بتایا۔ تو پھر آپ نے اس سڑک پر سفر کیوں نہیں کیا؟ بھائی، اس پر کاروں کی بھرمار رہتی ہے، آنے والی کاروں کی بھی اور جانے والی کاروں کی بھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس پرسکون سڑک کے ذریعے چلیں گے، اس طرح سفر اطمینان سے بھی طے ہوگا اور کاروں اور ٹرکوں کے دھائیوں سے بچ جائیں گے۔ اب معلوم کیا ہوتا ہے، یہ حادثہ پیش آئے گا تو وہ سڑک ضرور یہاں کہیں پاس سے گزرتی ہوگی، فرزانہ نے پھر خیال لہجے میں کہا۔ یہی تو مشکل ہے، وہ ایک بالکل دوسرا راستہ ہے، وہ اور ایک سڑک کا یہاں سے کچھ سراغ نہیں مل سکتا۔ اگر ہم اس سڑک کے دائیں بائیں چلنا شروع کر بھی دیں تو خدا جانے کتنے میل کی دوری پر وہ ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہی ملے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ آپ
آپ بتا سکتے ہیں ہم شہر سے کتنی دور آ چکے ہیں؟ فاروق نے پوچھا۔ تقریباً 900 میل۔ اس کا مطلب ہے تقریباً 100 میل کا سفر باقی ہے۔ محمود بولا۔ ہاں، خان رحمان کے منہ سے نکلا۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی طرح اس سڑک پر نکل ہی آئے۔ فاروق نے خیال ظاہر کیا۔ مشکل ہے، کیونکہ آج کل کے لوگ پرسکون ماحول کے بجائے شور شرابے اور چہل پہل کو پسند کرتے ہیں۔ اس اثناء میں محمود، فاروق اور فرزانہ نے سیب اور کنو اٹھا کر کھانے شروع کر دیے تھے۔ ان سب کے چہروں پر فکر کے آثار تھے۔ انسپکٹر جمشید سوچ میں کھوئے ہوئے ٹہل رہے تھے، پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گئے۔ سڑک کے دونوں طرف جنگلات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ پھیلا تھا۔ فرزانہ، آؤ سوچیں۔ فاروق بولا۔ کیا سوچیں؟ اس نے پوچھا۔ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ذہن پر زور دینا چاہیے، شاید کوئی ترکیب سمجھ میں آ جائے۔ محمود نے کہا۔ اس مقام پر کیا ترکیب سمجھ میں آ سکتی ہے؟ ہمارے پاس 2 بیکار ٹائر ہیں، انہیں ہم کسی صورت میں بھی کار آمد نہیں بنا سکتے۔ شہر سے 9 میل دور ہیں، پیدل چلتے ہوئے واپس نہیں جا سکتے۔ ہارون پور سے بھی 125 میل دور ہیں۔ اس حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا سوچ سکتے ہیں؟ فاروق حد درجے مایوس تھا۔ مایوسی گناہ ہے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ محمود نے اسے دلاسا دیا۔ اس مقام پر اور کیا ہاریں؟ فرزانہ بول اٹھی۔ کیوں نہ ہم 2 پاڑیوں میں تقسیم ہو جائیں؟ فاروق نے تجویز پیش کی۔ کیا مطلب؟ خان رحمان چونکے، جو ان کے پاس ہی کھڑے تھے، ان کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ مطلب یہ دونوں پاڑیاں سڑک کے دائیں اور بائیں چل رہی ہیں اور چلتی چلتی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے 5 یا 7 میل کی دوری پر کوئی سڑک مل جائے جس پر سے گزرتی ہو، کوئی گاڑی مل جائے اور ہماری مشکل آسان ہو سکے۔ تمہاری ترکیب تو بہت جاندار ہے۔ ٹھہرو، میں جمشید سے مشورہ کرتا ہوں، خان رحمان نے کہا اور جمشید کی طرف مڑے۔ انسپکٹر جمشید ان سے کافی فاصلے پر سڑک سے نیچے اتر کر زمین پر جھکتے کسی چیز کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ سب چونک اٹھے اور ان کی طرف قدم اٹھانے لگے۔ یہ تم زمین پر جھک کیا دیکھ رہے ہو؟ خان رحمان نے نزدیک پہنچ کر کہا۔ آؤ تم بھی دیکھو، وہ بولے۔ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ ان کے بالکل قریب پہنچ کر زمین پر جھک گئے۔ پھر وہ چونک اٹھے۔ یہ تو کسی کار کے ٹائروں کے نشان ہیں۔ خان رحمان بولے۔ ہاں، آخر یہاں ٹائر کے نشانات کا کیا کام؟ انسپکٹر جمشید کھوئے کھوئے لہجے میں بولے۔ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے بھائی؟ کوئی کار بے خیالی میں کچے میں اتر گئی ہوگی، اس طرح یہ نشان بن گئے۔ غلط، کار اس کچے راستے پر نہیں اتر نہیں گئی بلکہ اتاری گئی ہے۔ یہ نشانات آگے بھی موجود ہیں، اگرچہ ہوا چلنے کی وجہ سے مٹی پر پڑ کر بہت مدھم ہو گئے ہیں، لیکن بغور دیکھنے پر نظر آ سکتے ہیں۔ یہ سن کر محمود، فاروق اور فرزانہ کچے راستے پر چل پڑے۔ اب ٹھیک کہتے ہیں ابا جان، ٹائر کے نشان آگے بھی موجود ہیں۔ محمود نے کہا۔ سوال یہ ہے یہاں ان کا کیا کام؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خان رحمان نے پوچھا۔ کیا یہاں اس جنگل میں کوئی رہتا ہے؟ ان کے منہ سے نکلا۔ بھلا اس اجاڑ جنگل میں کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ شہر سے 9 میل تنہا کوئی کیوں رہنے لگے؟ تو پھر یہاں ٹائروں کے نشان کیوں موجود ہیں؟ یہ بھی عجیب بات ہے۔ تو آؤ آگے چل کر دیکھتے ہیں، شاید کوئی اس جنگل میں ہی رہتا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، خان رحمان بولے۔ دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ اچھا چلو۔ وہ سب کچے راستے پر چل نکلے۔ اگر یہاں کوئی رہتا بھی ہے تو وہ ہماری کیا مدد کر سکے گا؟ خان رحمان نے کہا۔ کیوں، اس کے پاس کار موجود ہے، میں اس سے ایک ٹائر ادھار لے سکتے ہیں۔ مجھے تو یہ اس بات پر سرے سے یقین ہی نہیں ہے کہ جنگل میں کوئی رہائشی بھی رہتا ہوگا۔ مجھے یقین ہے اس جنگل میں کوئی عمارت ضرور موجود ہوگی، انسپکٹر جمشید نے مضبوط لہجے میں کہا، اور جو لمبے لمبے درختوں کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ خان رحمان نے مذاق اڑایا۔ دیکھ ہی لوگے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ درخت تو وہ نظر آ ہی رہے ہیں۔ خان رحمان ہنسے۔ معلوم ہوتا ہے تم پر بھی ان تینوں کی صحبت کا اثر ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ خان رحمان چونکے۔ بالکل انہی کی طرح جواب دیا ہے تم نے بھی۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ اوہ واقعی؟ خان رحمان مسکرائے۔ فاروق نے کل ٹھیک ہی کہا تھا۔ فرزانہ بول اٹھی۔ کیا کہا تھا اس نے؟ محمود نے پوچھا۔ اس نے کہا تھا مجھے مزہ آتا نظر نہیں آ رہا۔ واہ، تب تو یہ نجومی ہوا۔ محمود بولا۔ بھائی مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ اس حالت میں؟ خان رحمان نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، یہی تو زندگی ہے، نئی مشکلات ایسی کہ جن کے متعلق 1 منٹ پہلے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ کیا تم پریشان نہیں ہو؟ خان رحمان نے حیران ہو کر پوچھا۔ پریشانی کیسی؟ کوئی نہ کوئی صورت نکل ہی آئے گی، اللہ تعالیٰ سبب الاسباب ہے۔ اس جگہ ٹائر پھٹنے میں بھی اس کی کوئی مصلحت ہی ہوگی۔
جب 9 میل پیدل چل کر شہر پہنچ گئے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ خان رحمان نے جل کر کہا۔ ہم تو 9 میل پیدل نہیں چلیں گے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ تو پھر؟ محمود کے منہ سے نکلا۔ ہم تو ہارون پور کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اس لیے 123 میل پیدل چلیں گے۔ وہ مسکرائے۔ بس تم ہی جانا ہارون پور پیدل، خان رحمان نے جھنجھلا کر کہا۔ تو کیا تم یہیں اسی جگہ رہنے کا پروگرام بنا چکے ہو؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ یہی تو مصیبت ہے، میں یہاں بھی نہیں رہ سکتا۔ بس تو پھر اگر اس جنگل میں کوئی عمارات نظر نہ آئیں تو پھر پیدل ہی جانا پڑے گا۔ اب تو میں بھی خدا سے یہی دعا کروں گا کہ کوئی اس جنگل میں رہتا ہی ہوگا۔ خان رحمان بولے۔ آمین۔ تینوں ایک ساتھ بولے۔ کوئی عمارات تو نظر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سڑک سے کتنی دور تو آ چکے ہیں، بیگم جمشید نے تنگ آ کر کہا۔ بس تھک گئی، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں تھکوں بھی نہ؟ بیگم جمشید نے ایسے لہجے میں کہا کہ سب مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ ابا جان، مجھے درختوں کے درمیان میں ایک مکان کی جھلک دکھائی دی ہے، فرزانہ خوشی سے چلائی۔ ارے تمہاری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہوگا، فاروق نے درختوں کے درمیان بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں سچ کہتی ہوں، لیکن ہمیں تو کوئی مکان نہیں نظر آ رہا۔ آخر رحمان بولے۔ اس وقت تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن چند قدم پیچھے مجھے ایک جھلک نظر آئی تھی، فرزانہ نے بتایا۔ تو تمہیں اس جگہ رکنا چاہیے تھا، انسپکٹر جمشید بولے۔ کیا میں پیچھے جا کر دوبارہ دیکھوں؟ فرزانہ نے پوچھا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ سب واپس مڑے اور چند قدم کے فاصلے پر آئے۔ پھر فرزانہ مڑی اور اس نے اس سمت میں بغور دیکھا جس طرف اسے مکان کی جھلک نظر آئی۔ اس وقت ایسے کوئی مکان نظر نہیں آتا تھا۔ حیرت ہے، اب تو مجھے وہ نظر ہی نہیں آتا، فرزانہ بڑبڑائی۔ جادو کا مکان ہوگا، فاروق بول اٹھا۔ ہاں اور کیا، نظر بھی آیا اور غائب بھی ہو گیا، محمود سے بھی رہا نہ گیا۔ چلو پھر آگے چلتے ہیں۔ یار، تمہیں وہم ہوا ہے، اس جنگل میں کوئی مکان نہیں ہے اور ہونے کا سوال بھی تو پیدا نہیں ہوتا۔ خان رحمان مایوس ہو کر بولے۔ چلو بھائی، اب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ مجبوراً وہ پھر چل پڑے۔ اب دھیان رکھنا، اگر مکان جھلک دوبارہ نظر آ جائے تو اسی جگہ پر اپنے پاؤں جما دینا، فاروق نے جھنجھلا کر فرزانہ سے کہا۔ ہاں، اور اگر مکان نظروں کے سامنے سے غائب ہونے لگے تو کلمہ شریف پڑھنے لگ جانا۔ اس طرح اگر وہ مکان جادو کا بھی ہوگا تو بھی نظر کے سامنے سے غائب نہیں ہو سکے گا، فاروق نے مشورہ دیا۔ بہت اچھا، میں تمہارے مشورے پر عمل کروں گی، فرزانہ نے کہا۔ تھوڑی دیر تک سب خاموشی سے چلے رہے۔ آخر تنگ آ کر محمود نے کہا۔ تمہیں ابھی تک دوبارہ اس کی جھلک نظر نہیں آئی؟ نہیں، ابھی تک تو۔ ارے وہ رہا، فرزانہ کے منہ سے نکلا، اور پھر ان سب کو وہ مکان نظر آ گیا۔ پروفیسر چنگیزی۔ ارے یہ تو پرانے زمانے کی کوئی حویلی معلوم ہوتی ہے، خان رحمان بولے۔ ہاں، بہت پرانی ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ یہاں کون رہتا ہوگا؟ فرزانہ بڑبڑائی۔ خدا جانے، ویسے کوئی نہ کوئی رہتا تو ضرور ہوگا، ورنہ کار کے ٹائروں کے نشان کبھی نہ ملتے۔ بھائی مان گیا، تمہارا ہر اندازہ بالکل درست ہوتا ہے، خان رحمان نے انسپکٹر جمشید کی تعریف کی۔ اب ہماری مشکل حل ہو جائے گی، بیگم جمشید نے سکون کا سانس لیا۔ خدا جانے اس عمارت میں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری طرح کچھ لوگ ادھر آ نکلے ہوں، پھر انہوں نے ایک آدھ دن اس حویلی میں گزارا ہو اور چلے گئے ہوں، انسپکٹر جمشید نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی رہتا ہو اور اس کے پاس کار بھی ہو لیکن کوئی فالتو ٹائر نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ محمود نے نیا سوال اٹھایا۔ اس صورت میں اس کی کار میں اپنے دونوں ٹائر لے کر شہر جاؤں گا اور انہیں درست کرا لاؤں گا، خان رحمان نے کہا۔ تو پھر خدا کرے کہ اس حویلی میں کوئی رہتا ہو اور اس کے پاس کار بھی موجود ہو، فاروق نے دعا کی۔ آمین، فرزانہ نے باقاعدہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اب حویلی انہیں صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ اس پر سرخ رنگ کیا ہوا تھا، اینٹیں پرانے زمانے کی تھیں، لکڑی کے سوٹے اور بڑے سے دروازے پر میخیں ہی میخیں گڑی تھیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دروازے پر بجلی کی گھنٹی نہیں لگی ہوئی، فاروق بولا۔ تو کیا ہوا، ہم دستک دے لیں گے، فرزانہ بولی۔ اور آمد سے کوئی نہ نکلا تو کیا کریں گے، محمود نے کہا۔ تو اپنا سا منہ لے کر واپس آ جائیں گے، فاروق نے بے چارگی کے انداز میں کہا۔ سب کو اس وقت
ہنسی آ گئی۔ اس وقت وہ حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ میں دستک دیتا ہوں، خان رحمان آگے بڑھتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے، انسپکٹر جمشید بغور چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خان رحمان حویلی کے اونچے اونچے دروازے پر چڑھ گئے اور ہاتھ سے اسے کھٹکھٹایا۔ جب اندر انتظار کرنے لگے، جب کوئی جواب نہ ملا تو دوسری مرتبہ انہوں نے قدرے زور سے دستک دی۔ 1 منٹ اور گزرنے پر تیسری مرتبہ نہ صرف زور سے دروازہ کھڑکھڑایا بلکہ اندر کی طرف دھکیلا بھی۔ انہیں دروازہ اندر سے بند تھا۔ دروازہ اندر سے بند ہے، ان کے منہ سے نکلا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہاں کوئی رہتا ہے، انسپکٹر جمشید نے پر امید ہو کر کہا۔ لیکن وہ دروازہ کیوں نہیں کھولتا؟ محمود نے بے چین ہو کر کہا۔ اندر بیٹا حیران ہو رہا ہوگا کہ اس بیاباں میں کون اس سے ملنے آ گیا، فاروق نے مسکرا کر کہا۔ اسے چاہیے پہلے دروازہ کھولے پھر حیران ہوتا رہے، فرزانہ نے بھی جواب میں کہا۔ میرا خیال ہے کوشش بے سود ہے، واپس چلتے ہیں، خان رحمان نے تنگ آ کر کہا۔ ایک بار اور کوشش کر دیکھ لو، انسپکٹر جمشید بولے۔ اچھا، خان رحمان نے کہا اور زور زور سے دروازہ دھڑدھڑانے لگے۔ اب ان کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ وہ رکے بغیر دروازہ پیٹتے چلے گئے۔ بس اب ذرا ٹھہرو، کہیں یہاں رہنے والے کے فرشتے بھی نہ نکل آئیں، انسپکٹر جمشید نے انہیں روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ جھنجھلا کر رک گئے۔ اب تو میری مایوسی بھی بڑھی جا رہی ہے، فرزانہ بولی۔ خدا کے لیے اسے بڑھنے سے روکو، فاروق نے روانی صورت بنا کر کہا، جس پر خان رحمان کو بھی ہنسی آ گئی۔ تم پہ تو ہر وقت مذاق کا بھوت سوار رہتا ہے، محمود نے جل کر کہا۔ میں نے آج تک دیکھا نہیں، فاروق بولا۔ کیا؟ فرزانہ نے پوچھا۔ مذاق کا بھوت، خدا جانے کیسا ہوتا ہے۔ توبہ ہے، محمود کہنے لگا۔ بس اس کے آگے کچھ مت کہنا، یہ جملہ تم ہزاروں مرتبہ کہہ چکے ہو، بہت اچھا نہیں کہتا۔ اس نے چہرے پر معصومیت طاری کر لی۔ کیا خیال ہے ایک بار پھر کھٹکھٹاؤں؟ خان رحمان نے پوچھا۔ نہیں، ابھی ٹھہرو، ہو سکتا ہے کہ وہ سو رہا ہو۔ ابا جان، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے مکان میں کوئی جن رہتا ہو، فرزانہ بڑبڑائی۔ جن کاروں پر سواری نہیں کرتے پھرتے، فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ تم چپ رہو، ہر وقت ٹین ٹین نہ کیا کرو۔ بیگم جمشید کچھ زیادہ ہی پریشان تھی۔ جی بہت بہتر امی جان، فاروق نے کہا اور ہونٹوں کو مضبوطی سے دبا لیا۔ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ اس وقت ان کی مسکراہٹ درمیان میں ہی رہ گئی۔ اندر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایک زوردار چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر سفید داڑھی تھی، پورا منہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ جی فرمائیے، اس نے با اخلاق لہجے میں کہا۔ ہماری کار پنچر ہو گئی ہے اور ہمارے پاس کوئی آمد فالتو ٹائر بھی نہیں ہے، اس سلسلے میں کچھ مدد کار ہیں۔ کیا آپ اس مکان کے مالک ہیں؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ جی نہیں، میں تو ملازم ہوں، آپ اندر تشریف لے آئیں، پروفیسر صاحب ہی بتا سکیں گے کہ وہ آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، خان رحمان کے منہ سے نکلا۔ ان سب کے چہروں پر رونق آ گئی۔ بوڑھا ایک طرف بیٹھ گیا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ عمارت بہت پرانی تھی لیکن صحیح سلامت تھی۔ وہ ایک بہت بڑے ہال میں لائے گئے۔ یہاں پرانی وضع کی کرسیاں موجود تھیں۔ یہاں تشریف رکھیے، میں پروفیسر صاحب کو بلا کر لاتا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ بہت اچھا۔ بوڑھا کمرے سے نکل گیا۔ لو بھائی، مشکل حل ہوتی نظر آ رہی ہے، خان رحمان بولے۔ ابھی کیا کہا جا سکتا ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ پھر بھی اب پریشانی والی کوئی بات نہیں رہی، فرزانہ بول پڑی۔ ہاں، دیکھا جائے گا۔ فاروق، کیا بات ہے، تم خاموش ہو؟ محمود نے شریر لہجے میں کہا۔ امی جان کا حکم ہے کہ میں خاموش رہوں۔ ارے، اب میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا کہ بالکل ہی ہونٹوں کو سی لو، بیگم جمشید پیار سے بولی۔ نہیں تو امی، میں نے کب سیا ہے انہیں، فاروق گھبرا کر بولا۔ اسی وقت قدموں کی آواز سنائی دی۔ ہال کا دروازہ کھلا تھا۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے ایک ادھیڑ عمر کے آدمی کو اندر آتے دیکھا۔ اس کا قد لمبا تھا، چہرے پر داڑھی مونچھیں نہیں تھیں، ناک طوطے جیسی تھی، یعنی درمیان میں اسے ابھری ہوئی تھی۔ انسپکٹر جمشید اسے دیکھ کر چونک اٹھے۔ وہ قریب آ کر مسکرایا اور بولا، مجھے پروفیسر ٹنگیزی کہتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انسپکٹر جمشید اور خان رحمان نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں انسپکٹر جمشید ہوں اور یہ خان رحمان ہے۔ ہماری کار کا ٹائر پنچر ہو چکا ہے۔ ہاں، میرے ملازم نے مجھے بتایا ہے۔ آپ لوگ تشریف رکھیں۔ سب بیٹھ گئے۔ اب آپ بتائیں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں، خان رحمان نے بیٹھتے کے بعد کہا۔
اور اس سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا بھی چاہتا ہوں۔ پروفیسر کے بولنے سے پہلے انسپکٹر جمشید بول پڑے۔ ہاں ہاں ضرور پوچھیں۔ پروفیسر چنگیزی مسکرائے۔ آپ شہر سے اتنی دور اس جنگل میں تنہا کیوں رہتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک سائنسدان ہوں، دنیا کے ہنگاموں سے دور الگ تھلگ رہ کر تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے شہر کی زندگی چھوڑ دی ہے۔ پہلے میں شہر میں ہی رہتا تھا، وہاں میری ایک چھوٹی سی لائبریری تجربہ گاہ تھی، لیکن آس پاس کے لوگ ناک منہ چڑھتے تھے، دوائیوں اور کیسیوں کی بو انہیں پریشان کر دیتی تھی، اس لیے میں اس جنگل میں اٹھ آیا۔ لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس جنگل میں ایک حویلی بھی موجود ہے؟ انسپکٹر جمشید نے سوال کیا۔ پروفیسر اس سوال پر مسکرایا، پھر بولا، یہ حویلی میرے دادا کی ہے اور ورثے میں مجھے ملی ہے۔ بہت خوب، اب میں سمجھا۔ تو پھر کھانے پینے کی چیزیں لانے کے لیے آپ کو ہفتے میں کم از کم ایک بار تو ضرور جانا پڑتا ہوگا؟ محمود نے پوچھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر چیزیں میں خود ہی پیدا کر لیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ فاروق نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس حویلی کے پیچھے بہت سی ذخیرہ زمین ہے، اس میں میں سبزیاں اگاتا ہوں، وہاں میں نے مرغیاں بھی پال رکھی ہیں، پھولوں کے پودے بھی لگائے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ سبزیاں، گوشت اور پھل تو یہاں سے ہی مل جاتا ہے، رہ گیا اناج تو وہ میں شہر جا کر لے آتا ہوں، اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی۔ حیرت ہے، آپ یہ سب کچھ تنہا کیسے کر لیتے ہیں؟ فرزانہ نے پوچھا۔ تنہا نہیں تو میں نے کب کہا کہ میں اس جگہ اکیلا رہتا ہوں؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ تو پھر میرے 3 بیٹے اور ایک بیٹی ہے، ایک ملازم تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، اس کے علاوہ وہ ایک باورچی ہے اور ایک مالی ہے۔ اوہ اب میں سمجھی، فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ خیر صاحب یہ سب تو ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ خان رحمان ان کی باتوں سے اکتا کر بولے۔ عجیب مسئلہ ہے اور میں حیران ہوں کہ آپ سے میں کیا کہوں؟ چنگیزی نے شرمندہ ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کے پاس کار نہیں؟ انسپکٹر جمشید چونکے۔ یہ بات نہیں، کار تو ہے، لیکن میرے 3 بچے اس سے لے کر شہر گئے ہوئے ہیں تفریح کے غرض سے۔ اوہ تو کیا وہ آج واپس نہیں آ جائیں گے؟ آج تو نہیں، البتہ کل تک شاید آ جائیں۔ پھر اب کیا ہوگا؟ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آج رات آپ یہیں آرام کریں، کل بچے آ جائیں، پھر آپ میری کار کا فالتو ٹائر لے جائیں اور اپنا ٹائر مرمت کرائے کے بعد مجھے واپس دے جائیں۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ ارے نہیں، اس میں تکلیف کی کیا بات؟ پروفیسر چنگیزی ہنسا۔ اچھا تو پھر ہم کار میں سے کچھ ضروری چیزیں نکال لائیں؟ کیا ضروری ہے، یہاں آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی جس کی ضرورت ہوگی، اور کار میں رکھی ہوئی چیزوں کو وہاں کون ہاتھ لگاتا ہے؟ جی یہ بات نہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر کام نہیں چلے گا، مثلاً میرا سگریٹ۔ خان رحمان بولے۔ اوہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، میں سگریٹ نہیں پیتا، البتہ سگار کا شوق ہے۔ خیر آپ جا کر جو کچھ لانا ہوا لے آئیں۔ بیگم تم ساتھ چلو گی کیا یا نہیں آرام کرو گی؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ میں بھی ساتھ ہی چلتی ہوں، میرا خیال تھا کہ تم تھک گئی ہوگی۔ نہیں تو میں تو بالکل بھی نہیں تھکی، انہوں نے جلدی سے کہا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا پروفیسر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، ابھی 15-20 منٹ تک آ جاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کیا میں اپنا ملازم آپ کے ساتھ کر دوں؟ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ خان رحمان مسکرائے۔ جب وہ باہر نکلے تو 3 بچوں نے دیکھا ان کے والد چپ تھے، کسی گہری سوچ میں گم۔ انسپکٹر جمشید غائب۔ اب کچھ چپ ہے، فرزانہ نے ان کی خاموشی کو بھانپتے ہوئے کہا۔ اب وہ پھر کچے راستے پر چل رہے تھے۔ ہاں مجھے پروفیسر چنگیزی کا چہرہ کچھ جانا پہچانا لگا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں اس سے پہلے اسے دیکھ چکا ہوں۔ کاش اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر داؤد بھی موجود ہوتے۔ کیوں وہ ہوتے تو اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتے؟ محمود نے پوچھا۔ وہ اسے ضرور پہچان لیتے۔ آخر آپ اس بات سے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ نے اس کی تصویر کسی اخبار میں دیکھی ہو جب یہ شہر میں رہتا تھا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، نہ جانے کیوں میرا ذہن الجھ رہا ہے۔ بات تو کوئی خاص نہیں، پر پھر بھی بار بار ذہن میں کوئی بات آتی ہے لیکن پھر نکل جاتی ہے۔ انسپکٹر جمشید کی تیوری پر بل پڑے ہوئے تھے۔ ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، فاروق بول اٹھا۔ وہ کیا؟ انسپکٹر جمشید نے اسے باغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ہیلے میں کوئی تبدیلی کر لی ہو جس کی وجہ سے آپ کو اس کا چہرہ توجہ پہچانا چہرہ لگ رہا ہے۔
لیکن آپ اسے مکمل طور پر پہچان نہیں پا رہے۔ گڈ، تم نے بہت اچھا خیال پیش کیا، ضرور یہی بات ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ کیا مطلب؟ وہ سب بری طرح چونکے۔ ہاں، اس شخص کا اس سانس جگہ پر رہنا بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ اس نے بتایا تو ہے کہ وہ ایک سائنسدان ہے اور اپنے تجربات کی وجہ سے اس جگہ رہائش اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ محمود بولا۔ یہ تو اس کے الفاظ ہے، حقیقت کیا ہے خدا بہتر جانتا ہے۔ کار میں سے کیا لینے کا ارادہ ہے؟ میرا پستول کار میں ہی رہ گیا، اور تو کوئی خاص چیز نہیں ایسی جو رہ گئی ہو۔ دراصل میں پستول لینے کی غرض سے ہی آیا ہوں۔ آخر کیوں؟ اس کے لیے مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ تمہاری ناک بھی عجیب ہے، خطرے کی بو بھی سونگھ لیتی ہے، خان رحمان نے مسکرا کر کہا۔ اور ہاں، وہاں سے نکل آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تم سب کو خبردار کر دوں۔ مجھے تو یہاں کسی قسم کا خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ خان رحمان نے جھنجھلا کر کہا۔ خدا کرے کہ میرا خیال غلط ہی ہو۔ بہرحال رات کے وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یار، تمہیں ضرور وہم ہوا ہے، تم یوں ہی اس غریب پروفیسر سے ڈر گئے ہو۔ خان رحمان نے اکتا کر کہا۔ تم نہیں جانتے، میں نے باتوں کے دوران پروفیسر کی آنکھوں میں ایک خاص چمک دیکھی تھی۔ کیسی چمک؟ محمود نے حیران ہو کر کہا۔ وہ بہت خوفناک چمک تھی۔ ایسی چمک ہمیشہ انتہائی خطرناک لوگوں کی آنکھوں میں دکھائی دیتی ہے۔ چھوڑو بھائی، اچھا بھلا اطمینان رخصت نہ کرو ہمارا۔ خان رحمان ہنسے۔ میرا بھی یہی خیال ہے ابا جان، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ محمود بولا۔ ہاں، کیا تم سب کا یہی خیال ہے؟ کوئی کچھ نہ بولا۔ انسپکٹر جمشید کی باتوں نے ان سب کا ذہن الجھا کر رکھ دیا تھا۔ جب وہ کار کے پاس پہنچے تو سورج مغرب میں غروب ہونے کے قریب تھا۔ ان کی کار اسی جگہ موجود تھی اور جوں کہ توں موجود تھی۔ اگر کوئی خطرے والی بات ہوتی تو یہاں ضرور کوئی گڑبڑ ہونی چاہیے تھی۔ خان رحمان بولے۔ کار میں گڑبڑ کرنے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پہلے ہی بیکار ہو چکی ہے۔ تب پھر کیا تم چاہتے ہو کہ پھر واپس نہ جائیں؟ خان نے پوچھا۔ نہیں، جائیں گے تو ہم وہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پروفیسر چنگیزی کیا چیز ہے، وہ اس جگہ کیا کر رہا ہے، کرنا کرانا کیا ہے۔ بیچارہ اپنی تجارت کرتا ہے، تم یوں ہی اس کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ انسپکٹر جمشید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جھک کر کار کے ڈیش بورڈ سے چھوٹی موٹی چیزیں رکھنے کا خانہ میں سے اپنا پستول نکال رہے تھے۔ انہوں نے اسے چیک کیا، پستول بھرا ہوا تھا۔ کیا تمہارے پاس اپنا پستول ہے؟ انہوں نے خان رحمان سے پوچھا۔ ہاں، ہارون پور کی سیر کے لیے گھر سے نکلتے تھے، کسی مہم پر نہیں۔ خان رحمان نے جھنجھلا کر کہا۔ اور تمہارے پاس تمہارے ہتھیار موجود ہیں یا نہیں؟ انہوں نے مسکرا کر ان تینوں سے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے ابا جان، میں کچھ ساتھ لے کر نہیں آیا۔ محمود بولا۔ اور ان دونوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کوئی بات نہیں، میرے پاس تو پستول موجود ہے ہی، اور میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی خطرہ یقینی طور پر محسوس ہو رہا ہو تو حویلی میں جاتے ہی کیوں ہو؟ اس کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ کار کے لیے ٹائر بھی تو حاصل کرنا ہے۔ ہاں، خان رحمان کے منہ سے نکلا۔ وہ سب فکر مند انداز میں حویلی کی طرف چل پڑے۔ اس مرتبہ بھی دروازہ اس بوڑھے ملازم نے کھولا۔ وہ انہیں ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا۔ یہ کمرہ آپ کے لیے مخصوص کروایا گیا ہے، امید ہے کہ یہاں بآسانی گزارا ہو جائے گا، اس نے کہا۔ ہاں، یہ کافی بڑا ہے، بہت بہت شکریہ، خان رحمان بولے۔ بوڑھا جانے کے لیے مڑا۔ انسپکٹر جمشید اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ اچانک بول اٹھے۔ بڑے میاں، ذرا ایک منٹ ٹھہریں۔ ان کی آواز سن کر بوڑھے کے اٹھے قدم رک گئے۔ وہ مڑ کر اور خوش اخلاق لہجے میں بولا۔ جی فرمائیے، پروفیسر صاحب یہاں کتنے عرصے سے رہتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی یہیں کوئی 7-8 سال سے۔ پھر تو انہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، شکریہ، انہوں نے کہا اور بوڑھا کمرے سے نکل گیا۔ آپ کا یہ سوال کرنے کا کیا مقصد تھا؟ فرزانہ نے پوچھا۔ یہ جاننے کے لیے کہ میں کتنے عرصے پہلے پروفیسر کا شہر میں یا کسی اخبار میں اس کی تصویر کو دیکھتا تھا۔ اب جب کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ تقریباً 7 سے اس جگہ منتقل ہو چکا ہے، کیا آپ کو یاد آ گیا کہ آپ نے اس کو کہاں دیکھا تھا؟ افسوس، ابھی تک کچھ یاد نہیں آیا۔ یار چھوڑو، میں کہتا ہوں تمہیں وہم ہوا ہے۔ خان رحمان ایک چراپٹی پر نیم دراز ہوتے بولے۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔
تمام فکر اور پریشانیوں کو ذہن سے نکال کر آرام کرو، صبح انشاءاللہ ہمیں یہاں سے ٹائر مل جائے گا اور ہم بخیر و عافیت ہارون پور پہنچ جائیں گے۔ واپسی پر ہم پروفیسر کا ٹائر واپس کر دیں گے۔ واپسی پر؟ اور اتنے دن تک وہ کیا کریں گے بغیر ٹائر کے؟ بیگم جمشید نے اعتراض کیا۔ انہیں کون سی روز ضرورت پڑتی ہے بھابی؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ اسی طرح باتیں کرتے رہے، پھر بوڑھے ملازم نے آ کر بتایا کہ میز پر کھانا لگ گیا ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کھانے کی میز پر پروفیسر ان کا منتظر تھا۔ انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ شکریہ، ہم نے آپ کو بہت تکلیف دی، خان رحمان نے مسکرا کر کہا۔ ارے نہیں، بھلا اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، پروفیسر نے خوش اخلاق لہجے میں کہا۔ اس کے انداز پر خان رحمان نے تنزیہ نظروں سے انسپکٹر جمشید کو دیکھا، جسے کہہ رہے ہوں پروفیسر کتنا خوش اخلاق ہے اور نیک ہے، تم بلا وجہ اس پر شک کر رہے ہو۔ کھانے میں مرغ، سبزی اور چاول تھے۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پروفیسر نے انہیں اٹھتے دیکھ کر کہا، اب صبح ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ وہ اپنے کمرے میں آئے اور چونکہ سب تھک گئے تھے اس لیے جلد ہی بے سدھ ہو کر سو رہے۔ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی۔ انہیں یہ بھی نہیں یاد رہا کہ انسپکٹر جمشید نے رات کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کی تھی۔ آدھی رات کے قریب محمود کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اس نے آنکھیں ملی۔ کمرے کی لیمپ جل رہا تھا، اس میں سے دھوئیں کی ایک لکیر اٹھ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں ایک نظر ڈالی اور پھر چونک اٹھا۔ انسپکٹر جمشید اپنے بستر پر نہیں تھے۔ بھولی ہوئی بات، محمود گھبرا گیا۔ اس نے پاس لیٹے فاروق کو جھنجھوڑا۔ وہ بڑبڑا کر اٹھا۔ کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ ابا جان اپنے بستر پر نہیں ہیں؟ کیا کہا؟ بستر پر نہیں ہے؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ پھر ان کی چارپائی کی طرف دیکھا اور پاس لیٹی فرزانہ کو زر سے ہلایا۔ وہ بھی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی۔ ہاں کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اٹھو، ابا جان اپنے بستر پر نہیں ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اچھل پڑی۔ ان کی آوازیں سن کر بیگم جمشید بھی بیدار ہو گئیں اور پھر انہوں نے خان رحمان کو جگایا۔ وہ سب سوچ میں ڈوب گئے کہ آخر انسپکٹر جمشید کہاں چلے گئے۔ کیا میں کمرے سے باہر جا کر دیکھوں؟ خان رحمان بولے۔ جی نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا، پہلے ہم کمرے میں ہی اپنی تحقیق مکمل کریں گے۔ محمود بولا۔ کیا مطلب؟ خان رحمان نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ابا جان اپنی مرضی سے گئے ہیں یا انہیں یہاں سے زبردستی جگایا گیا ہے۔ لیکن تم یہ بات کیسے معلوم کرو گے؟ خان رحمان حیرت زدہ تھے۔ ابھی معلوم کر لیتے ہیں، فاروق نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ محمود اور فرزانہ بھی اٹھے۔ تینوں انسپکٹر جمشید کے بستر کے قریب آئے اور بغور جائزہ لینے لگے۔ خان رحمان انہیں حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ ہاں، کیا تم دونوں کوئی اندازہ لگانے میں کامیاب ہوئے ہو؟ محمود نے پوچھا۔ ہاں، میں کہہ سکتی ہوں ابا جان اپنی مرضی سے گئے ہیں، فرزانہ بولی، اور میرا خیال بھی یہی ہے۔ آخر کیسے تم تینوں اتنے نتیجے پر آ پہنچے ہو؟ دیکھیں انکل، بستر کے پاس ابا جان کی چپل نہیں ہے، جن سے ظاہر ہے کہ وہ اطمینان سے چپل پہن کر کمرے سے گئے ہیں۔ دوسرے بستر پر کھینچا تانی کے آثار نہیں ہیں۔ اگر انہیں زبردستی لے جایا جاتا تو بستر کی چادر پر اس کے آثار ضرور ملتے۔ اور پھر ان کی ہیٹ بھی یہاں موجود نہیں ہے، یعنی کمرے سے نکلنے سے پہلے وہ ہیٹ پہننا بھی نہیں بھولے۔ محمود نے تفصیل سے بتایا۔ کمال ہے، تم تینوں تو پورے جاسوس ہو۔ جی پورے کہاں، ابھی تو آدھے ہیں، فاروق بول اٹھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کچھ بتائے بغیر یہ حضرت چلے کہاں گئے؟ خان رحمان نے پر اطمینان لہجے میں کہا۔ یہ بات تو ہمیں بھی پریشان کر رہی ہے، اب جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے ہم سوئیں گے نہیں۔ فاروق نے کہا۔ نہیں، اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو ضرور سو جاؤ، فرزانہ نے جل کر کہا۔ ایسے میں نیند کہاں آتی ہے؟ فاروق مسکرایا۔ تو توبہ ہے، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ، جو تم کہو کہہ دوں۔ فاروق مسکرایا۔ بس مجھے تو معاف ہی رکھو، فرزانہ نے بہانہ کر کر کہا۔ اچھا، معاف کیا؟ اس کے جملے پر خان رحمان ہنس پڑے۔ چل پڑی تمہاری زبان، فرزانہ نے غصے کے عالم میں کہا۔ اگر تمہارا ارادہ اپنی زبان چلانے کا ہے تو میں اسے روک لیتا ہوں۔ فاروق بھلا کب باز رہنے والا تھا، تم چیخے لگ گئے۔ اور تمہارے ابا نہ جانے کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ بیگم جمشید فکر مند لہجے میں بولی۔ ان کے بارے میں فکر نہ کریں،
کہ وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے تجویز پیش کی ہے، وہ ناراض ہوں گے۔ محمود بولا، محمود ٹھیک کہہ رہا ہے امی جان، ایسے حالات میں ابا جان کسی کی دخل اندیزی پسند نہیں کرتے۔ فرزانہ بولی، بالکل ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہنے والا تھا، تو کہہ کیوں نہیں دیا؟ فرزانہ کو ابھی تک فاروق پر غصہ آ رہا تھا، تمہارے کہنے کا انتظار کر رہا تھا، اب تو میں پریشانی محسوس کر رہی ہوں۔ فرزانہ بولی، کیوں پریشانی؟ کیسی پریشانی؟ ابا جان کسی مصیبت میں نہ پھنس گئے ہوں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ذرا سوچو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انہیں پستول کے زر پر لے گیا ہو۔ فرزانہ نے کہا۔ سب اس کی بات سن کر چونک اٹھے، اس طرف تو کسی کا خیال ہی نہیں گیا تھا۔ واقعی ہم نے یہ بات تو سوچی ہی نہیں۔ خان رحمان بولے، تو پھر چلیے کمرے سے نکل کر انہیں دیکھتے ہیں، بیگم جمشید نے گھبرا کر کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چونک اٹھے، انسپکٹر جمشید دروازے میں داخل ہو رہے تھے، ان کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ کیا بات ہے ابا جان، خیر تو ہے، آپ کہاں گئے تھے؟ محمود ایک ہی سانس میں کہہ گیا، کوئی خاص بات نہیں ہے، میں دیکھنے گیا تھا کہ پروفیسر چنگیزی اس حویلی میں کیا کر رہا ہے۔ تو پھر آپ کو کیا معلوم ہوا؟ فرزانہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔ نہیں، مجھے افسوس ہے کہ میرے تمام شکوک بے بنیاد نکلے، حویلی میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، لیکن میرا دل ابھی بھی بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے پروفیسر کو کہیں دیکھا ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ تمہیں وہم ہوا ہے۔ آؤ سو جائیں، خان رحمان نے کہا۔ اس حویلی میں اس وقت پروفیسر کے بیان کے مطابق ہمارے علاوہ 4 آدمی ہیں، ایک وہ خود، ایک اس کا ملازم بوڑھا، اور تیسرا مالی، اور چوتھا باورچی ہوگا۔ تو پھر اور یہاں کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ خان رحمان نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ پروفیسر یہاں کسی فوج کے ساتھ رہتا ہے؟ انہوں نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ فوج؟ انسپکٹر جمشید فوج کے لفظ پر چونکے۔ لو، اب تم فوج کے لفظ پر بھی چونک اٹھے۔ کیا اس لفظ میں کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، انسپکٹر کھوئے انداز میں بولے۔ سب انہیں حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ محمود نے بے چینی کے عالم میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس شخص کو میں نے کسی اخبار میں دیکھا ہوگا، اس کی تصویر کے نیچے جو خبر چھپی ہوگی اس میں شاید فوج کا ذکر بھی تھا۔ لو بھائی، تم تو معاملہ پھر الجھائے دے رہے ہو۔ خان رحمان نے جھنجھلا کر کہا۔ میں کیا کروں، میں نے تو چاہا تھا کہ میرا شک رفع ہو جائے، اور وہ بھی ہو بھی گیا تھا، مگر تم نے فوج کا لفظ بول کر معاملے کو پھر سے تازہ کر دیا۔ چلو مان لیا پروفیسر چنگیزی یہاں پوری ایک بٹالے فوج کے ساتھ رہتے ہیں، مگر ہمیں اس سے کیا؟ ہم تو صبح کو ٹائر لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ انسپکٹر جمشید پھر عجیب کیفیت طاری تھی۔ تو کیا ہم نہیں جائیں گے؟ خان رحمان نے چونک کر پوچھا۔ جائیں گے بھائی، جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ اب سونے کا پروگرام ہے یا باقی رات باتیں کر گزارنی ہے؟ تم سو جاؤ، میں تو کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ آخر وہ کیا بات ہے جو بار بار ذہن میں آتی ہے اور نکل جاتی ہے؟ اور یہ حالات میرے اسی وقت سے ہیں جب سے میں نے پروفیسر کو دیکھا ہے۔ اللہ اپنا رحم کرے، تم تو بہت سنجیدہ ہو۔ ہاں، کاش مجھے ہی یہ بات یاد آ جاتی کہ میں نے پروفیسر کو کہاں دیکھا ہے۔ خان رحمان نے مسکرا کر کہا۔ تم نے؟ ہاں، شاید اس کی تصویر تو تمہاری نظروں سے بھی گزری ہوگی، مگر تم نے اس خبر پر دھیان نہیں دیا ہوگا۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ جنہوں نے دھیان دیا تھا ان کو ہی کیا یاد رہ گیا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دیکھو بھائی، کوئی بات اگر یاد نہ آ رہی ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ذہن کو آزاد چھوڑ دو، اس معاملے پر غور ہی نہ کرو، وہ بات خود بخود یاد آ جائے گی۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر آؤ سوتے ہیں، صبح جب تم تازہ دم ہو کر اٹھو گے تو تمہیں خود بخود سب کچھ یاد آ جائے گا۔ چلو یار، تم سلا کر ہی چھوڑو گے۔ وہ مسکرائے اور بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ وہ سب سونے کی کوشش کرنے لگے۔ تقریباً 15 منٹ بعد سوئے۔ سوائے انسپکٹر جمشید کے سبھی سو چکے تھے، لیکن نیند انسپکٹر جمشید کی آنکھوں کو کوسوں دور تھی۔ 1000 کوششوں کے باوجود بھی انہیں نیند نہیں آئی۔ ان کا خیال بار بار پروفیسر چنگیزی کی طرف جاتا تھا اور وہ سب بے چین ہو جاتے تھے۔ وہ سوچتے رہے، یہاں تک کہ سوچتے سوچتے ان کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کمرے میں ٹہلنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھ رہے تھے تاکہ دوسرے جاگ نہ جائیں، اور پھر خیالات کے ہجوم میں وہ اسی طرح اچھلے جیسے انہیں بجلی کا کنگارا تار چھو گیا ہو۔
ان کے چہرے پر زبردست جوش کے آثار طاری ہو گئے. انہیں یاد آ گیا انہوں نے پروفیسر چنگیزی کو کہاں دیکھا تھا. لوہے کا دروازہ. صبح انسپکٹر جمشید پرسکون تھے. ناشتے سے پہلے ان سب نے پروفیسر کی حویلی کے پیچھے اس کی اگائی ہوئی سبزیاں اور پھلوں کے درخت دیکھے اور چہل قدمی کرتے ہوئے دور تک چلے گئے. تم بہت مطمئن دکھائی دے رہے ہو، خان رحمان نے پوچھا. ہاں، تمہارے کہنے کے مطابق میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا ہے. انسپکٹر جمشید مسکرائے. ہاں، یہ بہت اچھی ترکیب ہے. ابا جان، ہم آج ہارون پور کے لیے روانہ ہو جائیں گے نا؟ فرزانہ نے پوچھا. کچھ کہہ نہیں سکتا بیٹی. کیوں؟ آج پروفیسر صاحب کے بچے آ جائیں گے اور ہمیں ٹائر مل جائے گا. اس صورت میں ہم جائیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم سوچیں یا چاہیں وہی ہو. تم فکر نہ کرو بیٹی، ہم ضرور آج یہاں سے چلے جائیں گے. خان رحمان نے فرزانہ کو دلاسا دیا. اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے. پروفیسر چنگیزی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے. وہ واپس حویلی پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پروفیسر کے دونوں بیٹے اور ایک لڑکی ناشتے کے میز پر موجود تھے. یہ تینوں بہت لمبے تڑنگے تھے. ہمارے ایک دن کے مہمان آ گئے. پروفیسر انہیں دیکھ کر بولا. پھر ان سے مخاطب ہوا. یہ میرے بچے ہیں. آپ کے بچے تو بہت صحت مند ہیں انسپکٹر جمشید. یہ طاقتور بھی بہت ہیں. بہت خوب. اچھا پروفیسر صاحب، ہم اب یہاں سے جانا چاہتے ہیں. امید ہے آپ کو ہمیں ایک ٹائر عنایت فرما دیں گے. چاہیں تو اس کی قیمت بطور ضمانت رکھ سکتے ہیں. خان رحمان بولے. ارے نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے. جب آپ لوگ ہارون پور سے واپس آئیں گے تو دیتے جائیے گا. اس سے پہلے آپ کو کار کی ضرورت تو نہیں پڑے گی. پڑے گی یا نہیں پڑے گی، ایک کا تو ٹائر موجود ہے. بہت خوب، تو پھر ہمیں اجازت دیجیے. انسپکٹر جمشید نے بےتابی کے عالم میں کہا. کیا ناشتہ کیے بغیر ہی جانے کا ارادہ ہے؟ ہاں، ہم نے آپ کو پہلے ہی بہت تکلیف دی ہے، لیکن انسپکٹر جمشید تم اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں جا سکتے. وہ چونک اٹھے. پروفیسر چنگیزی کا لہجہ یکا خوفناک تھا. اس کے چہرے پر ایک بھیانک سخی جھلک رہی تھی. ان کے لیے یہ لمحہ بہت حیران کن تھا. وہ ساکت تو جامد رہ گئے، مگر انسپکٹر جمشید اس کے لہجے سنتے ہی ہوشیار ہو گئے تھے. انہوں نے پھرتی سے پستول نکال لیا. خبردار، تم میں سے کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے. وہ چلائے. اس کھلونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بے وقوف انسپکٹر، موت تمہارے سروں پر کھیل رہی ہے. پروفیسر نے شفاف لہجے میں کہا. یہی کہتا ہوں، ہاتھ اوپر اٹھاؤ. پاگل ہو تم اچھے خاصے. میں جانتا ہوں رات تم پوری حویلی کی تلاشی لیتے پھرتے ہو اور اب تم نہایت خاموشی سے یہاں سے نکل جانا چاہتے ہو تاکہ باقاعدہ پولیس کی جماعت لے کر آؤ اور مجھے گرفتار کر لو. مگر میں اتنا پاگل نہیں. اپنی آنکھیں ہر وقت کھلی رکھتا ہوں. میں نے تمہارا انتظام رات ہی کر لیا تھا. تم ہمیں ہاتھ اوپر اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہو اس ایک کھلونے کی وجہ سے؟ ذرا اپنے چاروں طرف دیکھو. تمہارے بیوی بچے اور دوست سب سٹنگوں کی زد میں ہیں. انہوں نے چونک کر کہا. کمرے میں 4 کھڑکیاں تھیں اور ہر کھڑکی میں سے 4 سٹنگوں کی نالیاں ان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں. کیا خیال ہے 16 سٹنگوں کی موجودگی میں تمہارے پاس صرف ایک پستول ہے اور اس پر بھی تم ہمیں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ پروفیسر مسکرایا. اس کے تینوں بچے ہنسے. پھر ایک لڑکا بولا. انسپکٹر، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ پستول نیچے گرا دو. انسپکٹر جمشید نے چاروں طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے پستول نیچے کر دیا. پروفیسر کی لڑکی نے جھک کر پستول اٹھا لیا. اگر تم میں سے کسی کے پاس کوئی اور ہتھیار ہو تو وہ بھی پھینک دو. اس وقت محمود فاروق اور فرزانہ کو اپنے ننھے ہتھیار بری طرح یاد آئے. انہوں نے سوچا کاش وہ انہیں اپنے ساتھ لے آتے. اب ان کا کیا کریں ڈیڈی؟ لڑکی نے پوچھا. اچار ڈالیں گے ان کا. اور کیا کرنا ہے؟ بڑے آئے تھے ہمیں پکڑوانے والے. پروفیسر نے تالی بجائی. ایک کھڑکی میں سے ایک اسٹنگن کی نالی غائب ہو گئی. دوسرے ہی لمحے ایک آدمی اندر داخل ہوا. کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس نے ایسے انداز میں کہا جیسے کوئی جن کسی جادوگر سے پوچھتا ہو. ان کی تلاشی لو. اسٹنگن والے نے اسٹنگن ایک کھڑکی کے پاس جا کر اپنے ساتھی کو پکڑا دی اور پھر ان کی تلاشی لینے لگا. کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے میرے آقا. بہت خوب. انہیں تہ خانے میں بند کر دو. کیوں ڈیڈی؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں اسی وقت کیوں نہ ختم کر کے اپنے کھیتوں میں دبا دیں. فصلیں کتنی اچھی ہوں گی ہماری. لڑکی ہنسی. نہیں، میں چاہتا ہوں آج شام انہیں اپنی
فیکٹری دکھا دوں تاکہ مرتے وقت یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کی آخری خواہش پوری نہیں کی گئی۔ بہت خوب ڈیڈی، بہت خوب، آپ بہت شاندار ہیں، بہت زندہ دل ہیں، مہمانوں کی خوب آؤبھگت کرتے ہیں، لے جاؤ انہیں۔ 4 آدمی اسٹنگ لیے آگے بڑھے اور انہیں چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ بوجھل قدم اٹھانے لگے۔ انہیں ایک تنگ و تاریک کمرے میں لایا گیا۔ اس کے آگے لوہے کا جنگلہ لگا تھا، دروازہ بھی لوہے کا ہی تھا۔ اس کمرے میں انہیں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ کافی دیر تک تو انہیں اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی دکھائی نہ دیا، پھر آہستہ آہستہ ان کی آنکھیں اندھیرے میں دکھنے کی عادی ہو گئیں اور وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ رحمان، کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ میں سوچ رہا ہوں تمہارے اندازے کتنے درست ہوتے ہیں۔ چھوڑو اس بات کو، یہ سب میری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا۔ کیوں؟ تم نے کیا بے وقوفی کی؟ یہی کہ رات کو حویلی کی تلاشی لیتا رہا، جہاں اتنے آدمی موجود ہوں، بھلا وہاں کسی کی نظروں میں آئے بغیر تلاشی کیسے لی جا سکتی ہے؟ میں حیران ہوں، تمہیں خطرے کی بو رات ہی کو محسوس ہونے لگی تھی۔ خان رحمان بولے، اور پھر بھی کچھ نہ کر سکا۔ اب کیا ہوگا؟ فرزانہ بڑبڑائی۔ اچار ڈالیں گے یہ لوگ ہمارا، اور کیا ہوگا؟ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، محمود نے کہا۔ اس اندھیرے کمرے میں جس پر لوہے کا دروازہ لگا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرزانہ نے مایوس ہو کر کہا۔ انسان کو مشکل میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، محمود بولا۔ ہاں، ہمت جیت لینی چاہیے، فاروق کے منہ سے نکلا۔ بہت خوب، ان حالات میں بھی تمہاری زندہ دلی قائم ہے، خان رحمان نے حیران ہو کر کہا۔ کیا کیا جائے انکل، وقت بھی تو گزارنا ہے، فاروق نے معصومی صورت بنا کر کہا، اور وہ سب مسکرائے۔ آپ ساتھ ہوں تو مجھے ڈر نہیں لگتا، میں کہتا ہوں باتیں کرنے کے بجائے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، محمود نے کہا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جاسوسی نقطہ نظر سے ہمیں اس کمرے کی دیواروں کو دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تینوں اٹھے اور دیوار کو ٹٹولنے لگے۔ یہ کمبخت تو پتھر کی بنی ہوئی ہیں، ختم کرو، میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، اس کمرے میں کچھ کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ابا جان، لوہے کا دروازہ زمین کے ساتھ نہیں ملا ہوا ہے، فرزانہ نے اچانک کہا۔ تو پھر؟ انسپکٹر جمشید حیران ہو کر بولے۔ چند انچ اوپر اٹھا ہوا ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ شاید ہم تینوں میں سے کوئی رینگ کر باہر نکل سکے، فرزانہ نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم سے کوئی ایک باہر نکل کر کیا کر سکتا ہے؟ باہر تو اسٹنگ گنیں موجود ہیں، اور اگر نظر بچا کر نکلنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو اس وقت ہم شہر سے 9 میل دور ہیں اور سڑک پر آمد و رفت نہیں ہے، محمود بولا۔ کوشش کر دیکھ لیتے ہیں، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، فرزانہ بولی۔ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ محمود، ذرا تم لیٹ کر دیکھو، کیا تم اس میں سے نکل سکتے ہو؟ نہ بابا نہ، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، تم خود دیکھو۔ اوہو، لڑو نہیں، میں دیکھتا ہوں، فاروق نے کہا اور زمین پر لیٹ گیا۔ اس نے اپنا سر لوہے کے دروازے کے نیچے سے گزارنا چاہا مگر سر بڑا تھا، وہ اڑ گیا۔ میرا سر بڑا ہے، اس جگہ میں سے نہیں گزر سکتا، البتہ باقی ماندہ ڈھک کر گزر سکتا ہے۔ کہو تو سر یہیں چھوڑ جاؤں اور بھاگی دھڑ کے ساتھ چلا جاؤں، فاروق نے لیٹے لیٹے ہی کہا۔ تمہیں تو مذاق کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، فرزانہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اچھا، اب تو دیکھنا ہی پڑے گا، محمود نے کہا اور زمین پر لیٹ گیا۔ لیکن اس کا سر تو فاروق سے بھی بڑا تھا، میرا سر تو تم سے بھی بڑا ہے، اور اب رہ جاتی ہوں میں، فرزانہ بولی اور زمین پر لیٹ گئی۔ اس کا منہ کمرے کی چھت کی طرف تھا، وہ رینگتے ہوئے لوہے کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اس نے سر نیچے سے گزارنا چاہا مگر سر اڑ گیا۔ ابا جان، بہت تھوڑا سا فرق ہے، فرزانہ نے پرجوش لہجے میں کہا، لیکن بیٹی تمہارا سر چھل جائے گا۔ پرواہ نہیں ابا جان، ٹھہرو، میری سمجھ میں ایک اور بات آئی ہے۔ تم کروٹ کے بل لیٹ کر سر داخل کرنے کی کوشش کرو، لیکن اس طرح میرا دھڑ کیسے نکل سکے گا؟ فرزانہ نے کہا۔ سر نکال لینے کے بعد تم دھڑ سیدھا کر لینا، انسپکٹر جمشید بولے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، فرزانہ نے کہا اور کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ اب اس کا سر پہلے کی نسبت کم اونچا رہ گیا۔ ابا جان، میرا سر نکل رہا ہے، فرزانہ خوشی سے چلائی۔ رگڑ تو نہیں کھا رہا ہے؟ بیگم جمشید نے بے چین ہو کر پوچھا۔ تھوڑا بہت تو رگڑ کھا رہا ہے، فرزانہ نے اس کے خیال سے کہا کہ اس کی امی پریشان نہ ہو، ورنہ اس کا سر خوب رگڑ کھا رہا تھا۔ اف میری بچی، بیگم جمشید کے منہ سے نکلا۔ فکر نہ کریں امی، باتیں نہ کرو، اسی طرح تمہاری رگیں پھولیں گی، انسپکٹر جمشید نے منع کیا۔ جی بہتر، پھر بولوں
تم فاروق نے جھنجھلا کر کہا۔ اب نہیں بولوں گی۔ فرزانہ پھر بول اٹھی اور مصیبت کے ان لمحوں میں بھی انہیں ہنسی آ گئی۔ لیجیے ابا جان، میرا سر دروازے سے باہر نکل آیا ہے، اب آہستہ آہستہ دھڑ کو سیدھا کرو اور چت لیٹ جاؤ۔ فرزانہ نے ایسے ہی کیا۔ سیدھے ہوتے وقت بھی اسے زبردست تکلیف ہوئی کیونکہ گردن دروازے کے بالکل نیچے تھی، لیکن اس نے اپنے منہ سے کوئی تکلیف کی آواز نہ نکالنے دی۔ آخر وہ کامیاب ہو گئی۔ اب میں آسانی سے باہر نکل سکتی ہوں۔ لیکن بیٹی تم باہر جا کر کیا کرو گی؟ بیگم جمشید نے پریشان ہو کر کہا۔ خدا جانے میں کیا کروں گی، بس آپ میرے لیے دعا کریں۔ فرزانہ نے کہا۔ وہ بدستور باہر کی طرف کھسک رہی تھی۔ بیٹی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، وقت بھی دن کا نہیں، کہیں کوئی تمہیں دیکھ نہ لے۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ اللہ مالک ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ٹانگیں دروازے سے باہر نکل گئیں اور پھر پیر بھی غائب ہو گئے۔ اب وہ دروازے سے باہر تھی۔ ابا جان، کیا آپ کے پاس چابیوں کا کوئی گچھا ہے؟ کیوں نہ میں یہ تالا کھولنے کی کوشش کروں؟ فرزانہ کو اچانک خیال آیا۔ میرے پاس چابیاں موجود ہیں۔ بیگم جمشید خوش ہو کر بولی۔ آہ، 2 چابیاں میرے پاس بھی ہیں۔ بہت خوب۔ وہ دروازے کے نیچے سے کھسک کر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ فرزانہ نے چابیاں لیں اور ایک ایک کر کے تالے کو لگا کر دیکھنے لگی۔ اندر وہ بےتابی سے انتظار کرنے لگے۔ کیوں بیٹی، کوئی لگی؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی نہیں، ابھی تو کوئی بھی چابی نہیں لگی، فرزانہ نے جواب دیا۔ چابیاں لگنے کی آوازیں ان کے کانوں میں آتی رہیں۔ ان کی بے چینی بڑھتی رہی۔ آخر فرزانہ کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے افسوس ہے ابا جان، ان میں سے کوئی بھی چابی نہیں لگتی۔ اچھا بیٹی، اللہ مالک ہے، میں تمہیں اس کے حوالے کرتا ہوں، جو تمہاری جی میں آئے کرنا۔ انسپکٹر جمشید کی ابھر گئی۔ بیگم جمشید کی آنکھیں جھنجھلا اٹھیں۔ یہ چابیاں اٹھا لیں۔ فرزانہ نے چابیاں اندر کھسکا دیں۔ اچھا، خدا حافظ، اس کے منہ سے نکلا۔ خدا حافظ، وہ سب ایک ساتھ بولے۔ فیکٹری۔ انسپکٹر جمشید نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ فرزانہ کو گئے ہوئے 5 گھنٹے گزر چکے ہیں اور وہ اب تک واپس نہیں آئی۔ خدا جانے میری بچی کس حال میں ہوگی۔ بیگم جمشید نے بڑبڑا کر کہا۔ حوصلہ رکھو بیگم، اسے اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا۔ کہیں وہ محمود کہتے کہتے رک گیا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کہیں وہ پکڑی نہ گئی ہو؟ انسپکٹر جمشید نے اس کی بات کو بھانپتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، یہ بات نہیں ہے، وہ ابھی تک پکڑی نہیں گئی۔ انسپکٹر جمشید نے پورے یقین سے کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ خان رحمان نے پوچھا۔ اگر وہ پکڑی جاتی تو پروفیسر کے آدمی سب سے پہلے یہاں ہمیں دیکھنے کے لیے آتے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم میں سے بھی تو کوئی نہیں نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ اب پروفیسر کے آدمی آنے ہی والے ہوں گے اور جب وہ فرزانہ کو یہاں نہ پائیں گے تو خطرہ بہت بڑھ جائے گا۔ ہاں، کاش فرزانہ ان کے آنے سے پہلے یہاں پہنچ جائے، فاروق بولا۔ شاید اس کے باہر رہنے میں ہی بہتری ہو، محمود نے خیال ظاہر کیا۔ اسی وقت انہوں نے قدموں کی آوازیں سنی۔ لو بھائی، وہ لوگ تو آ پہنچے۔ خان رحمان بولے۔ دیکھا جائے گا، انسپکٹر جمشید نے لاپرواہی سے کہا۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی آواز سنی۔ بیک وقت 5 سیکنڈ ٹنگوں کی نالیاں ان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ چلو اٹھو۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے آگے چلنے لگے۔ پروفیسر کے آدمیوں کو شاید ابھی تک فرزانہ کی غیر موجودگی کا احساس نہیں ہوا ہوگا، یا پھر یہ وہ لوگ نہیں تھے جو انہیں قید خانے میں چھوڑ گئے تھے۔ تم لوگ ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ پروفیسر کے پاس۔ پروفیسر اس حویلی میں کیا کر رہا ہے ابھی دیکھ ہی لوگے۔ تم کیوں نہیں بتا دیتے؟ ہم کچھ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا تم دن رات یہیں رہتے ہو؟ انسپکٹر جمشید نے اس کے جملے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کے منہ سے بے خیالی میں نکل گیا۔ لیکن رات کو تو تم نہیں تھے۔ کیوں نہیں؟ کہاں تھے؟ زمین دوست ٹیکری میں۔ اوہ، تو اس حویلی کے نیچے کوئی فیکٹری بھی ہے؟ ہاں۔ کیا بنتا ہے اس میں؟ ابھی دیکھ ہی لوگے۔ یار، جب ہم دیکھ ہی لیں گے تو تم ہی کیوں نہیں بتا دیتے؟ حکم نہیں ہے ہمیں۔ ارے ہاں، یاد آیا، تمہیں تو اجازت ہی نہیں ہے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ تم لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ اس مرتبہ فاروق بولا۔ پروفیسر جانے، کچھ باتیں تو تمہیں بھی جاننی چاہیے۔ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ تمہیں پروفیسر کے سامنے پہچاننا ہے۔ بھائی واہ، بہت کام کی بات جانتے ہو، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ خاموش رہو، پروفیسر کا کمرہ نزدیک ہے۔ کیا پروفیسر کے کمرے کے نزدیک بولنا گناہ ہے؟ تم چپ نہیں رہو گے، ایک نے غرا کر کہا۔
خاموش رہو فاروق، جانتے نہیں میں تو بھول ہی گیا تھا۔ اسی وقت وہ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ ایک نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے دیکھا کمرے میں پروفیسر ایک اونچی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کرسی بالکل ایسی تھی جیسے بادشاہوں کی ہوتی ہے۔ کمرے میں 15-20 نوجوان اور بھی تھے۔ قیدی حاضر ہیں میرے آقا۔ ایک سیکنڈ، گن والے نے قدرے جھک کر کہا۔ بہت خوب، آؤ انسپیکٹر آؤ، اب تمہیں اس حویلی کی سیر کرواؤں گا۔ تم رات کے وقت چوری چھپے اس کی سیر کر رہے تھے، میں خود تمہیں تمام حویلی دکھاؤں گا۔ اور اس کے بعد انسپیکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا، اس کے بعد مجھے افسوس ہے کہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ تم سرائے راز سے باخبر ہو گئے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں اس وقت بے خبر ہوں؟ کیا مطلب؟ کیا تم جانتے ہو کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ ہاں، آج سے 8 سال پہلے کی ایک خبر مجھے یاد آ گئی ہے۔ اس خبر کے ساتھ تمہاری تصویر چھپی تھی۔ اوہ، تو تم جانتے ہو؟ ہاں، میں تمہارے سیاہ کارنامے کو جان چکا ہوں۔ خیر کوئی بات نہیں، تم کون سا یہاں سے بچ کر چلے جاؤ گے، اس نے کہا، پھر دافتہ بڑے زور سے چونکا۔ ارے وہ لڑکی کہاں ہے؟ لڑکی؟ پروفیسر کے ساتھیوں کے منہ سے نکلا۔ ہاں، لڑکی، ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی۔ وہ کہاں رہ گئی؟ تم سب اندھے ہو؟ جاؤ قید خانے میں جا کر دیکھو، پوری حویلی میں اسے تلاش کرو، پروفیسر چلایا۔ بھگدڑ سی مچ گئی۔ اسٹنگوں والے ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، لیکن بطور کمرے کے دروازے پر کھڑے رہے۔ ان کے دلیں دھک دھک کر رہے تھے۔ تم بتاؤ انسپیکٹر، وہ لڑکی کہاں ہے؟ کون سی لڑکی؟ انسپیکٹر جمشید مسکرائے۔ وہ جو تمہارے ساتھ تھی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، پروفیسر ہمارے ساتھ تو کوئی لڑکی نہیں تھی۔ کیوں رحمان، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال بھی وہی ہے جو تمہارا ہے۔ بہت خوب، انسپیکٹر جمشید مسکرائے۔ خیر نہ بتاؤ، میرے آدمی اسے ابھی ڈھونڈ لاتے ہیں۔ کیسے؟ بس خاموش رہو، تمہاری زندگی کے سانس گنے چنے رہ گئے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے تم کون ہوتے ہو، یہ زندگی یا موت کا فیصلہ کرنے والے۔ یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ چلتا ہوگا، انسپیکٹر جمشید لاپرواہی کرتے ہوئے بولے۔ اس وقت اسٹنگوں والے دوڑتے ہوئے وہاں آئے۔ ان میں سے ایک گھبرا کر بولا، میرے آقا، اس لڑکی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ گدھے ہو تم، میں انہیں لے کر نیچے جا رہا ہوں۔ بہرحال میں اس لڑکی کو تلاش کر کے وہیں لے آؤ، پورے جنگل میں پھیل جاؤ۔ اگر لڑکی بچ کر نکل گئی تو ہم سب تباہ ہو جائیں گے، اور اگر ایسا وقت آیا تو میں تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے بلند آواز میں کہا۔ اسٹنگوں والے جھکے اور ایک بار پھر دوڑتے چلے گئے۔ پروفیسر بیٹھے بیٹھے کرسی پر لگا کوئی بٹن دبایا۔ اسی وقت کمرے کی ایک دیوار کھسکی چلی گئی اور اس وقت جگہ سیڑھیاں نمودار ہو گئیں جو نیچے جا رہی تھیں۔ آؤ میرے ساتھ، تم دونوں بھی ساتھ آؤ گے، پروفیسر نے گن والوں سے کہا۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ سب سے آگے پروفیسر تھا، اس کے پیچھے کمرے میں بیٹھنے والے نوجوان تھے، ان کے پیچھے وہ تھے، اور آخر میں دونوں اسٹنگ گن والے۔ آخر سیڑھی اترتے ہی ان کے کانوں میں زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز آنے لگی۔ یہ مشینیں چلنے کی آواز تھی۔ یہ سب مشینیں میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں، پروفیسر نے پھر غرور لہجے میں کہا۔ اور ان پر کیا تیار ہو رہا ہے؟ آگے آؤ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ آگے بڑھے اور پھر ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی پھٹی رہ گئیں، منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں 20ویں مشینیں دھڑا دھڑ چل رہی تھیں، اور ان پر جو چیز تیار ہو رہی تھی اسے دیکھ کر ان کے حلق خوش ہو گئے۔ کمرے کے ایک کونے میں ہزاروں بندوقوں کا ڈھیا لگا ہوا تھا، ان میں اسٹنگ گنیں بھی تھیں۔ ایک دوسرے کونے میں کرسیوں کا بہت بڑا ڈھیر لگا تھا، مشینوں پر بندوقوں کے حصے اور گولیاں دھڑا دھڑ تیار ہو رہی تھیں۔ ان مشینوں پر سینکڑوں آدمی کام کر رہے تھے، انہیں اپنا سانس لینا رکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بدلتے نقشے۔ اف میرے خدا، جمشید تم آدمی نہیں جن ہو، تم نے اس حویلی میں داخل ہوتے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہیں خطرے کی بو آ رہی ہے، خان رحمان نے کپکپا کر کہا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اتنے اسلحے کا پروفیسر کیا کرے گا؟ محمود نے سوال کیا۔ اب تم انہیں اس خبر کا مضمون بتا دو، 8 سال پہلے تم نے میرے بارے میں جو اخبار پڑھی تھی، پروفیسر نے مسکرا کر کہا۔ 8 سال پہلے میں نے اخبار پڑھا تھا، حکومت کا تحفہ الٹنے کی سازش پکڑی گئی، پروفیسر اکرم رحمان کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے ہاتھ 25 دوسرے اہم آدمی بھی گرفتار کر لیے گئے، بھاری تعداد میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ انسپیکٹر جمشید نے اداس انداز میں مسکرا کر کہا۔ بہت خوب، تمہاری یادداشت بہت تیز ہے، پروفیسر نے خوش ہو کر کہا۔
اور پھر گرفتاری کے دوسرے دن ہی پروفیسر اختر رحمان فرار ہو گیا۔ اس کے 25 ساتھیوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر پروفیسر کا کہیں پتہ نہ چلا۔ کئی مہینوں تک اس کی تلاش میں ہزاروں جگہوں پر چھاپے مارے گئے، مگر پروفیسر کو نہ ملنا تھا نہ ملا، اور ملتا بھی کیا، پروفیسر تو اگر اس حویلی میں چھپ گیا تھا اور اب پھر وہی حکومت کو تحفہ الٹانے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ تم ٹھیک سمجھے، اس مرتبہ میری اسکیم فیل نہیں ہوگی۔ بہت بڑے بڑے افسر میرے ساتھ ہیں، جن میں سے کئی فوجی بھی شامل ہیں، لیکن ابا جان، ان کا نام پروفیسر چنگیزی ہے۔ محمود نے کہا، ہاں بیٹا، یہ اپنا تعارف پچھلے نام سے کیسے کرا سکتا ہے؟ اس زمانے میں اس کے چہرے پر مونچھیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ حلیہ تبدیل کرنے کے لیے اس نے انہیں صاف کر دیا اور پروفیسر چنگیزی بن گیا، اس لیے تو میں اسے فوراً نہ پہچان سکا۔ بہت اچھے، تم بہت ذہین ہو انسپکٹر، میں مانتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ کیا یہ لوگ تمہارے ساتھ بخوشی کام کر رہے ہیں یا مجبوراً؟ انسپکٹر جمشید کچھ سوچ کر سوال کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں ان سے زبردستی کام لے رہا ہوں؟ یہ بات نہیں ہے، یہ بھی حکومت کے باغی ہیں اور دل و جان سے میرے ساتھ ہیں۔ انہیں میری حکومت میں بڑے بڑے عہدوں سے نوازا جائے گا۔ ٹھہرو، میں ابھی ان سے پوچھواتا ہوں، اس نے کہا اور تالی بجائی۔ ان سب کے ہاتھ رک گئے۔ تم سب لوگ کیا چاہتے ہو؟ اس نے بلند آواز میں کہا۔ انقلاب۔ کس کی حکومت چاہتے ہو؟ اپنے آقا کی۔ کیا تم سے یہاں زبردستی کام لیا جاتا ہے؟ بالکل نہیں، ہم اپنی مرضی سے یہاں کام کر رہے ہیں۔ کیوں انسپکٹر، اب کیا خیال ہے؟ تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ حکومت اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح کرنے کا خواب تم دیکھ رہے ہو۔ میں تمہیں اس وقت تک زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا، ورنہ تمہیں دیکھتا میں کتنی آسانی سے کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس دنیا میں ہزاروں فرعون ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے موسیٰ ضرور پیدا کیا ہے، اسی لیے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پروفیسر ہنسا۔ اسی وقت اسٹنگ گنوں والے سیڑھیاں اترتے ہوئے آ پہنچے۔ لڑکی کا کہیں پتہ نہیں چل رہا میرے آقا، ہم نے تمام جنگل چھان مارا، تو کیا اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے میرے آقا۔ ہاں، اپنے تمام ساتھیوں کو بلا لاؤ اور میرے کمرے میں جمع ہو جاؤ، میں انہیں لے کر وہیں آ رہا ہوں۔ تمام اسٹنگ گنیں گئیں، ان پر بیک وقت چلائی جائیں گی۔ پروفیسر نے ایسے سواک لہجے میں کہا کہ محمود اور فاروق کپا اٹھے۔ بہت بہتر میرے آقا، اسٹنگ گن والے نے کہا اور پھر چلا گیا۔ چلو انسپکٹر، تمہارا وقت آ چکا ہے، پروفیسر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ موت کا ایک دن معین ہے، انسپکٹر جمشید نے پرسکون لہجے میں کہا، اور تمہاری موت کا دن آج ہی کا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے۔ چلو چلو۔ وہ پھر اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے جس پر پروفیسر نے انہیں بیٹھا ملا تھا۔ دونوں اسٹنگ گنوں والے ان کے پیچھے تھے۔ جو ہی وہ آخری سیڑھی چڑھ کر کمرے میں پہنچے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور مشینوں کی آوازیں آنی بھی بند ہو گئیں، لیکن اس کے ساتھ ہی 2 عدد چیخوں کی آوازیں ابھریں اور دونوں اسٹنگ گن والے لڑکھڑا کر رہ گئے۔ وہ سب چونک کر مڑے۔ انسپکٹر جمشید مڑ کر دیکھنے میں پہل کر چکے تھے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اسٹنگ گن والوں پر چھلانگ لگا دی۔ خان رحمان بھی فوجی آدمی تھے، ان کے ساتھ ہی وہ بھی چھلانگ لگا چکے تھے۔ آنا فانا میں دونوں ان پر جا گرے، اور اس سے پہلے کہ کوئی سمجھ سکتا کہ کیا ہوا ہے، وہ دونوں ایک ایک اسٹنگ گن سنبھال چکے تھے، اور اب ان دونوں کی نالیاں پروفیسر اور اس کے ساتھیوں کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو پروفیسر، ورنہ ہم 1 سیکنڈ انتظار کیے بغیر فائرنگ شروع کر دیں گے۔ ان کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ مگر ابا جان، حیرت ہے، ان دونوں کو آخر ہوا کیا ہے؟ یہ تو اچھے بھلے ہمارے پیچھے چلے آ رہے تھے، فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ میں خود حیران ہوں، مگر حیران ہونے سے پہلے اس کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دو، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ لیکن ابا جان، اگر آپ نے دروازے بند کر دیے تو مجھے جتنے آدمی تلاش کرنے آئے ہوں گے وہ سب اس کمرے کی چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور پھر مشکل پیش آئے گی۔ فرزانہ کی آواز آئی، جیسے سن کر وہ حیران رہ گئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک دروازے کے پردے کے پیچھے سے نکل رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک موٹا سا پائپ تھا۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ یہ ہے وہ ہتھیار جن کی وجہ سے یہ دونوں زمین پر لیٹنے پر مجبور ہو گئے۔
بہت خوب، تم نے کمال کر دیا، خان رحمان بولے۔ وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے، آپ فوراً ایک اسٹنگن کی نالی پروفیسر کی کن پٹی پر لگا دیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، دروازہ تھوڑا سا کھلا رہنے دیں۔ جو ہی وہ لوگ دروازے پر پہنچے، پروفیسر ان سے کہے گا اپنی اپنی اسٹنگنیں اندر پھینک دو۔ وہ لوگ وجہ معلوم کیے بغیر اسٹنگنیں پھینک دیں گے۔ فرزانہ نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پروفیسر اگر وقت پر نہ بولا تو؟ انسپکٹر جمشید نے اعتراض کیا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں پروفیسر کی آواز حلق سے نکال سکتا ہوں، انسپکٹر جمشید نے پروفیسر کی آواز میں کہا، اور وہ حیران رہ گئے۔ یہ ٹھیک رہے گا، خان رحمان بولے، اور کیوں نہ میں اپنی اسٹنگ گن لیے اس کمرے سے باہر جا کر کسی مناسب جگہ پر کھڑا ہو جاؤں تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو تو ان پر ایک پوشیدہ جگہ سے فائرنگ کر سکوں۔ یہ اور بھی بہتر رہے گا، انسپکٹر جمشید جلدی سے بولے۔ تو میں فاروق کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، تم یہاں فرزانہ اور محمود اور بھابھی کے ساتھ رہو۔ خان رحمان بولے، ٹھیک ہے، اور میں ان 15 آدمیوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کروں گا، یعنی دروازے کے سامنے یہ ہوں گے اور ان کے پیچھے پروفیسر اور پروفیسر کے پیچھے ہم تینوں۔ کیوں؟ کیسی رہی؟ بہت شاندار۔ ایک بات رہی جاتی ہے، کہیں ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، فرزانہ نے اچانک کہا۔ ہاں، تم دونوں جلدی جلدی ان سب کی تلاشی لو، انسپکٹر جمشید نے فرزانہ اور محمود سے کہا، اور تم باہر جا کر پوزیشن سنبھال لی۔ بہت بہتر کمانڈر صاحب، خان رحمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور باہر چلے گئے۔ محمود اور فرزانہ تیزی سے کمرے میں موجود لوگوں کی تلاشی لینے لگے۔ انسپکٹر جمشید چوکس کھڑے تھے، پروفیسر اسی طرح گمسم کھڑا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ جلد ہی تلاشی مکمل ہو گئی، کسی کی جیب سے کچھ نہ ملا۔ اچانک دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، یہ وہی اسٹنگوں والے تھے جو فرزانہ کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ وہ دروازے پر آ کر رک گئے۔ پروفیسر، تم خاموش رہو گے ورنہ زندہ نہیں بچو گے، انسپکٹر جمشید نے سرگوشی کی، پھر پروفیسر کی آواز حلق سے نکالتے ہوئے بولے، کیوں؟ وہ لڑکی تمہیں ملی یا نہیں؟ جی نہیں میرے آقا، اگلے آدمی نے گڑ گڑا کر کہا۔ دروازہ چونکہ تھوڑا سا کھلا تھا اس لیے وہ اندر کا منظر نہیں دیکھ سکا۔ اچھا، اپنی اپنی اسٹنگنیں اندر پھینک دو۔ جی، باہر سے حیرت زدہ آواز آئی، تم نے سنا نہیں، جانتے نہیں یہ بات دوبارہ پوچھنے کی سزا یہاں کیا ہے؟ انسپکٹر جمشید نے گرج کر کہا۔ دوسرے ہی لمحے اسٹنگنیں کمرے میں گرنے لگیں۔ محمود اور فرزانہ ان کو گنتے رہے۔ جب 14ویں گن بھی گر گئی تو باہر سے خان رحمان کی بلند آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، اب تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ وہ چونک کر مڑے اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ خان رحمان ان کے سامنے اسٹنگنیں تانے کھڑے تھے اور فاروق ان کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اور اب ہم ان کا کیا کریں؟ فاروق نے باہر سے پوچھا۔ اب ہمیں ان سب کو باندھنا ہوگا، انسپکٹر جمشید بولے، لیکن اتنی رسیاں کہاں سے آئیں گی؟ خان رحمان نے پوچھا۔ یہ کام محمود اور فاروق اور فرزانہ کریں گے، تم تینوں جاؤ اور پوری حویلی سے رسیاں تلاش کر کے لاؤ، اگر رسیاں نہ ملیں 4 پائیوں سے نکال لانا۔ جی بہت اچھا، لیکن اس کام میں دیر نہیں کرنی، انشاءاللہ ہم دیر نہیں لگائیں گے، انہوں نے کہا اور چلے گئے۔ صرف 3 منٹ بعد وہ تینوں واپس آ گئے۔ محمود ہاتھ میں ریشم کی ڈوری کا ایک پورا گچھا موجود تھا۔ ابا جان، یہ ایک الماری سے ملا ہے۔ بہت خوب، سب سے پہلے پروفیسر اور اس کے بچوں کو باندھو، پھر ان سب کو ایک ایک رسی سے جکڑ دو۔ جی بہتر۔ انہیں کمرے سے باہر نکالا گیا اور پھر ایک ہی رسی سے سب کو جکڑا گیا۔ یہ کام انسپکٹر جمشید کی ہدایت کے مطابق کیا گیا۔ پہلے سب کے ہاتھ باندھے گئے اور پھر ان کو ایک ہی جگہ کھڑا کر کے ان کے گرد رسی لپیٹ دی گئی۔ بہت خوب، اب پروفیسر کے 3 ملازم باقی ہیں، رحمان تم ان تینوں کو گھیر لو۔ اچھا، انہوں نے کہا اور چلے گئے۔ جلد ہی ان تینوں کو بھی باندھ دیا گیا اور اب رہ گئے ہیں فیکٹری میں کام کرنے والے سینکڑوں کاریگر۔ یہ سب باغی ہیں اور ضرور اسلحے سے کھیلنا جانتے ہوں گے، لہٰذا انہیں بے خبر ہی رہنا بہتر ہوگا۔ اب ہم کیا کریں؟ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں کار لے کر شہر جاؤں گا اور پھر پوری فوج لے کر آؤں گا، انسپکٹر جمشید بولے۔ اور اگر اس دوران میں فیکٹری میں کام کرنے والے اوپر آ گئے؟ خان رحمان نے کہا۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ اوپر نہیں آئیں گے، ویسے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان سب کے منہ میں کپڑا ٹھوس کر اوپر سے باندھ دو تاکہ یہ آواز نہ نکال لائیں، اور خود جا کر درختوں میں چھپ جاؤ جب تک میں مدد لے کر نہ آ جاؤں، وہیں چھپے رہو۔ اس طرح اگر نیچے کام کرنے والے آ بھی گئے
تو بھی تم لوگ تو محفوظ ہی رہو گے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، تب تم فوراً روانہ ہو جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ تم 2 گھنٹے میں شہر پہنچ سکتے ہو اور 2-2.5 گھنٹے تمہیں واپس آنے میں لگ جائیں گے۔ ہاں اتنا وقت تو لگ ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں اتنی دیر میں محمود کو بھی سٹنگ گن چلانا سکھا دوں گا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ ابا جان کیا آپ پولیس کے سپاہی لے کر آئیں گے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ ہاں بیٹی، لیکن کچھ بڑے افسروں کو بھی ساتھ لانا ہوگا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوجی افسروں کو ساتھ نہ لائیں گے، نہ جانے ان کے ساتھ کون کون ملا ہوا ہوگا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن کچھ جانے پہچانے فوجی افسر بھی ہیں جن پر کسی قسم کا صبا نہیں کیا جا سکتا، انہیں تو ساتھ لانا ہی ہوگا، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ اچھا خدا حافظ۔ لیکن تم کار کہاں سے لاؤ گے؟ خان رحمان نے پوچھا۔ رات تلاشی کے دوران میں کار بھی کھڑی دیکھ چکا ہوں، انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا، اور باہر نکل گئے۔ انہیں درختوں میں تقریباً 5 گھنٹے گزرنے پر پھر کہیں جا کر سڑک پر جیپوں کی لائن نظر آئی۔ وہ لوگ آگے فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ ہاں خدا کا شکر ہے، حویلی میں تو ابھی تک سکون ہی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک نیچے کام کرنے والوں میں سے کوئی اوپر نہیں آیا۔ ہاں 15 منٹ کے اندر پوری حویلی کو گھیرے میں لیا گیا۔ تمام کام انسپکٹر جمشید کی ہدایت کے تحت کیا گیا۔ ان کے ساتھ آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب کے علاوہ فوج کے کئی افسر بھی تھے اور محکمہ سرفرازانی کے دوسرے افسر بھی تھے۔ کیا اس وقت چھاپا مارنا بہتر ہوگا؟ آئی جی صاحب نے پوچھا۔ اس وقت تو صرف ان لوگوں کو قابو میں کر لیں جن کو ہم نے باندھ کر ڈالا ہوا ہے، باقی لوگوں کو سوتے وقت پکڑا جائے تو بہتر ہی ہوگا۔ اگر اسی وقت انہیں پکڑا گیا تو ان کے پاس اسلحے بھی ہیں، وہ دونوں طرف جانی نقصان کا خطرہ رہے گا۔ یہ ٹھیک ہے، ان باندھے ہوئوں کو باہر نکال لایا جائے، آئی جی صاحب نے حکم دیا۔ پروفیسر چنگیزی، اس کے بیٹوں اور دوسرے تمام آدمیوں باہر نکال لیا گیا۔ ان کی نگرانی پر چاروں طرف کانسٹیبل کھڑے کر دیے گئے، ان کے ہاتھوں میں بھری ہوئی بندوقیں تھیں۔ اس پکڑ دھکڑ میں کافی رات بیت گئی، تب کہیں جا کر انہیں آرام سے بیٹھنے کا موقع ملا۔ اس وقت خان رحمان نے فرزانہ سے پوچھا، اب تم اپنی کہانی سناؤ، قید خانے سے نکل کر تم نے کیا کچھ کیا؟ میری کہانی بہت مختصر ہے۔ میں قید خانے سے نکل کر چھپتی چھپاتی پروفیسر والے کمرے تک پہنچی۔ اس وقت وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ آتش دان پر مجھے لوہے کا پائپ پڑا ملا، شاید اس سے آگ کو ریتنے کا کام لیا جاتا ہو۔ میں نے بے خیالی میں اسے اٹھا لیا۔ اسی وقت قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھ کر پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ بس پھر مجھے وہیں 5 گھنٹے تک چھپتا رہنا پڑا۔ کھڑے کھڑے میرے پاؤں درد کرنے لگے، مگر میں کر ہی کیا سکتی تھی۔ پھر جب آپ فیکٹری سے واپس آئے تو اس وقت تمام اسٹنگنوں والے میری تلاش میں جنگل میں جا چکے تھے اور آپ کے پیچھے صرف 2 تھے۔ اس لیے اس وقت میں نے سوچا کچھ کرنے کا موقع یہی ہے، پھر شاید موقع نہ ملے، لہٰذا میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ بجلی کی شرٹ سے پردے کے پیچھے سے نفی اور ان دونوں کے سروں پر پوری قوت سے لوہے کا پائپ مارا اور دوبارہ پردے کے پیچھے چھپ گئی، اتنی تیزی سے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکا۔ بہت خوب، کمال کر دیا، آئی جی صاحب کے منہ سے نکلا۔ یہ بہت عظیم کارنامہ انجام دیا ہے تم نے، ڈی آئی جی صاحب نے بھی تعریف کی۔ اور اب تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ آئی جی صاحب نے مسکرا کر پوچھا۔ جی صبح ہارون پور جائیں گے، فرزانہ نے شرما کر کہا، اور وہ سب کہکا مار کر ہنس دیے۔ صبح ناشتہ انہوں نے حویلی میں ہی کیا۔ اس کے بعد مجرموں کو 2 ٹرکوں میں سوار کر دیا گیا۔ انسپکٹر جمشید کی ہدایت پر ٹرک بھی ساتھ لائے گئے تھے، ان کے جانب وہ بھی اپنی کار میں آ بیٹھے۔ اس کی مرمت رات ہی کانسٹیبلوں کی مدد سے کر لی گئی تھی اور اب ہم نئے سرے سے روانہ ہوتے ہیں ہارون پور کی طرف، محمود نے بولا۔ شکر ہے خدا کا، فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ انسپکٹر جمشید نے فاروق کی طرف دیکھا، وہ چپ چپ تھا۔ تم کیوں خاموش ہے؟ انہوں نے کہا۔ میں جی وہ سوچ رہا ہوں کہ خدا جانے ہم بغیر کس چکر میں پھنسے ہارون پور تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہوتے ہیں یا نہیں، اور ہارون پور پہنچ کر بھی کسی چکر سے محفوظ رہتے ہیں یا نہیں۔ یہ مجرموں کے چکر تو ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں، اس نے معصومی صورت بنا کر کہا۔ کار میں ایک کہکا گونج اٹھا۔